کون پڑھے گا؟ ہاں جی میں پڑھوں. شابش پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال باب منه وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث الأعمش المجاهد في المواقيت أصح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال إن للصلاة أولا وآخرا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحو بمعناه. وبه قال حدثنا أحمد بن منين والحسن بن صباح البزدار وأحمد بن محمد بن موسى المعن واحد قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن القمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال أقم معنا إن شاء الله فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق ثم أمره من الغد فنور بالفجر ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت ثم أمره أخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل ثم قال أين السائل عن مواقيت الصلاة فقال الرجل أنا فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. وفي نسخة العلامة أحمد محمد بن شاكر قبل رقم حديث باب منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. شابش ماشاءاللہ۔ دیکھو، امام ترمذی رحمہ اللہ نے نمازوں کے اوقات جواز بتانے کے لیے ایک پہلا باب قائم کیا تھا، اب دوسرا باب بھی قائم کر رہے ہیں۔ اب یہ اس میں تھوڑے سے تو اوقات کی توضیح ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر زہر کے حوالے سے نا ان سب احادیث میں ایک بڑی کامن چیز ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، آپ نے اس کی طرف توجہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للصلاۃ اولا و آخرا، نماز کا ایک اول وقت ہوتا ہے اور ایک آخر وقت۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، اور ظہر کا پہلا وقت حین تزول الشمس، جیسے ہی سورج کا زوال ہو جائے۔ وآخر وقت، یا اور اس کا آخر وقت حین يدخل وقت العصر، جب عصر کا وقت داخل ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ زور کا پہلا وقت جب سورج کا زوال ہو جائے، اور زور کا آخری وقت جب عصر کا وقت داخل ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ زور کا آخری وقت اس وقت کیسے ہوتا ہے جب عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آپ امامت حدیث جبریل کو دیکھیں، اس میں بھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسرے دن عصر پڑھائی تھی، اس میں بھی الفاظ یہ تھے کہ حضرت جبرائیل نے دوسرے دن عصر پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، جیسے کل عصر پڑھائی تھی، جس وقت میں کل عصر پڑھائی تھی اسی وقت میں دوسرے دن زور پڑھائی۔ دیکھو، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نا ایک قول اور بھی ہے جس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، اسی دن ہم نے اس کو بیان کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک قول یہ ہے کہ مثل اول پہ ظہر ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، مثل ثانی سے اثر شروع ہوتا ہے۔ مثل اول اور مثل ثانی کے جو درمیان والا وقت ہے، امام صاحب فرماتے ہیں یہ دونوں کا مشترکہ وقت ہے، یعنی مثل اول سے لے کر مثل ثانی تک جو وقت ہے، اس میں آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ عصر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
یہ جو احادیث کا ظاہر ہے نا، یہ امام صاحب کی اس قول کی بڑی تائید کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے احناف نے فتویٰ وہ اس پر کیوں دیا ہے کہ مثل ثانی پہ زور کا وقت ختم ہوتا ہے اور مثل ثانی سے اثر شروع ہوتا ہے۔ یہ جو احادیث ہیں، یہ ایک ایسے وقت کو مینشن کر رہی ہے جو وقت اثر اور زور میں مشترک، کیونکہ اس میں بھی آ رہا ہے اور یہ آگے بھی آئے گا۔ اس میں بھی آ رہا ہے کہ آپ نے جس دن کل اثر پڑھائی تھی اسی دن اسی وقت میں زور پڑی، اور اس میں بھی آ رہا ہے کہ زور کا آخری وقت جب اثر کا وقت آ جائے، آگے بھی اسی طرح کا کچھ آئے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ، اور عصر کا پہلا وقت حین يدخل وقتها، جب اس کا وقت داخل ہو جائے۔ دیکھو یہاں بھی احادیث میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، کافی ابہام رکھا گیا ہے، تھوڑا سا نا چیز کو یوں سمجھ لو کہ کلیریفائی نہیں کیا گیا، کلیئر نہیں کیا گیا۔ کیا دیکھو ہر نماز کا پہلا وقت اور آخری نہیں نہیں، وقت بچہ تو بہت پیچھے ہے، ہم تو بہت آگے ہے۔ جی، یہ دیکھو ہر نماز کا جو پہلا اور آخری وقت ہے نا، یہ مائک اگر بند کر دے، دیکھو ہر نماز کا جو پہلا اور آخری وقت ہے نا، وہ بڑا کلیئر بتایا گیا، لیکن زور کا پہلا وقت اور عصر کا پہلا وقت اس میں الفاظ عجیب و غریب ہے۔ جیسے زور کا آخری وقت یہ بتائے جب عصر کا وقت آ جائے، اور عصر کا پہلا وقت بتائے جب اس کا وقت آ جائے۔ بھائی عصر کا پہلا وقت جب اس کا وقت داخل ہو جائے، اس کا وقت ہوتا کون ہے؟ تو ہمارے استاد ایسے موقع پر خاص طور پر فرمایا کرتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو عصر کو مثل ثانی سے شروع کیا ہے، اس کی دراصل احادیث میں اس طرح کا ابہام ہے، چیزوں کو کلیئر نہیں کیا گیا جس طرح باقی نمازوں میں کلیئر کیا گیا۔ تو اور دوسری احادیث بھی ساتھ مل جاتی ہے جو امام صاحب کے دلائل تھے، تو ان سب کے مجموعے سے امام صاحب کے مذہب کی پھر کافی طاقت بن جاتی ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا، اور عصر کا آخری وقت حین تصفر الشمس، جب سورج خوب زرد ہو جائے۔ دیکھو حناف یا ائمہ اربعہ کے نزدیک اس کا آخری وقت ہے یہ نہیں ہے، ہاں اس کا آخری وقت مستحب ہی ہے، ورنہ تو جو اثر ہے وہ غروب شمس تک پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِب، اور مغرب کا پہلا وقت حین تغرب الشمس، جب سورج غروب ہو جائے۔ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا، اور اس کا آخری وقت حین یغیب الشفق، جب شفق غائب ہو جائے۔ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، اور عشاء آخرہ یعنی عشاء کا پہلا وقت حین یغیب الافق، جب افق غائب ہو جائے۔ دیکھو یہ بھی بڑا زبردست الفاظ جو امام صاحب کے مذہب کی تائید کر رہے ہیں۔ فرمایا عشاء کا پہلا وقت کب ہے؟ جب افق غائب ہو جائے، یہ نہیں کہا جب شفق غائب ہو جائے۔ دیکھو افق اور شفق میں فرق ہے، شفق تو اس سرخی یا اس سفیدی کو کہتے ہیں جو ہم نے پہلے کیا تھا، لیکن افق دراصل آسمان کے کناروں کو کہتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آسمان کے کنارے کب غائب ہوتے ہیں؟ کیا سرخی کے بعد غائب ہوتے ہیں یا سفیدی کے بعد؟ آسمان کے کنارے جو ہیں کیا سرخی کے بعد غائب ہوتے ہیں یا سفیدی کے بعد؟ سفیدی کے بعد صحیح۔ سفیدی کے بعد۔ تو یہ بھی دراصل امام صاحب کے مذہب کی تائید کر رہی ہے کہ اس میں فرمایا جب آسمان کے کنارے آپ سے چھپ جائیں، جب آپ کو آسمان کے کنارے نظر ہی نہ آ رہے ہوں۔ ظاہر ہے وہ جب شفق ابیض غائب ہو جائے تو آسمان کے کنارے پھر نظر ہی نہیں آتے، وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا، اور اس کا آخری وقت حین ينتصف اللیل، جب رات آدھی ہو جائے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ، اور فجر کا پہلا وقت حین يطلع الفجر، جب فجر طلوع ہو جائے۔ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا، اور اس کا آخری وقت حین تطلع الشمس، جب سورج طلوع ہو جائے۔ وفی الباب، اور اس باب میں حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں سمعت محمدن، میں نے امام بخاری سے سنا، یقول وہ فرما رہے تھے کہ حدیث العامش کے جو عامش کی حدیث ہے مجاہد سے فی المواقیت میں، مواقیت کے بارے میں، اصح، یہ زیادہ صحیح ہے محمد بن فضیل کی حدیث ہے جو عامش سے، اور محمد بن فضیل کی حدیث میں غلطی ہے، اختافی محمد بن فضیل، اس میں محمد بن فضیل نے کچھ غلطی کی ہے۔ تو دونوں سے روایتیں ہیں، لیکن امام بخاری جو ہیں وہ عامش کی روایت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اب آگے اس کی ایک اور سند بیان کر دی کہ حدثنا حناد ابو اسامہ عن ابی اسحاق الفزاری عن الاعمش عن مجاہد قال کان یقال، کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کا پہلا اور آخری وقت ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے وہی حدیث ذکر کر دی جو عامش والی حدیث ہے۔ دوسری حدیث حضرت علقمہ سے ہے، وہ سلمان بن بریدہ سے، کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، فسال ون مواقیت الصلاۃ، تو اس نے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو آپ نے اسے فرمایا اقم معنا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا ٹھہر جائیے۔ فامر بلال، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاقامت، اس نے اقامت کہی، حین طلع الفجر، جب فجر طلوع ہو گیا۔ ثم امرہ، پھر حکم دیا، فاقام، تو انہوں نے اقامت کہی، حین زالت الشمس، جیسی سورج زائل ہو گیا۔
فصل زور زور پڑھی، ثم امر پھر حکم دیا، فاقام انہوں نے اقامت کی، فصل العصر اثر آپ نے پڑھی، والشمس بیضاء سورج سفید تھا یعنی روشن تھا، مرتفع بلند تھا، ثم امر بالمغرب پھر مغرب کا حکم دیا، حین وقع حاجب الشمس جب سورج کا کنارہ غائب ہو گیا، ثم امر بالعشاء پھر عشاء کا حکم دیا، فاقام اقامت کی، حین غاب الشفق جب شفق غائب ہو گیا، ثم امر اب اگلا دن، پھر اب اگلے دن میں ہر نماز آخری آخری وقت میں پڑھی، ثم امر من الغد پھر اگلے دن آپ نے حکم دیا، فنور بالفجر تو فجر کو خوب روشنی میں پڑھا، ثم امر بالظہر اب زور کے الفاظ دیکھو، آپ نے زہر کا حکم دیا، فابردا زہر کو خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا، اور راوی کہتے ہیں وانعم ایبرد انتہائی خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا، تو انتہائی خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا یہ اس کے انتہائی تاخیر کی طرف اشارہ ہے، جو کم از کم منیمم یہ مثل اول کے بعد پڑھا گیا ہے۔ اب یہ مثل ثانی کے آخر میں پڑھا گیا یا کب پڑھا گیا یہ تو نہیں پتا، ظاہر ہے حدیث میں یہ چیز مینشن نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے جب راوی کہتا ہے کہ خوب ٹھنڈا کر کے پڑھا گیا تو اس میں اسی طرف اشارہ ہے۔ ثم امر بالعصر پھر عصر کا حکم دیا، فاقام اقامت کی، والشمس آخر وقت یا اور سورج بالکل اپنے آخری وقت میں تھا، فوق ما کانت اس سے اوپر جو وہ تھا، یعنی مطلب یہ کہ بالکل وہ آخری وقت میں چلا گیا تھا۔ ثم امر پھر حکم دیا، فاخر المغرب پھر مغرب کو مؤخر کیا، الی قبیل ان یغیب الشفق شفق سے کچھ دیر پہلے، ثم امر بالعشاء پھر عشاء کا حکم دیا، فاقام اقامت کی، حین ذهب ثلث اللیل جب رات کا ایک تہائی ختم ہو گیا، یعنی اگر رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں تو جو اس کا پہلا ثلث ہے، یعنی اس کو نکالنے کے لیے علماء نے یہ کیا ہے کہ مثلا سورج جس ٹائم غروب ہوتا ہے نا، اور جس ٹائم فجر طلوع ہوتی ہے، تو یہ جتنے گھنٹے بنتے ہیں اس کو 3 پر تقسیم کریں۔ مثلا آج کل کے حساب سے سورج کب غروب ہوتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ 5:50 تک ہو جاتا ہے۔ 5:50 تک ہو جاتا ہے، اور فجر کب طلوع ہوتی ہے آج کل کے حساب سے؟ تقریباً 6 بجے کے 6 بجے تقریباً کون سا چھ ٹائم؟ بجے نہیں، 6 6 بجے بجے تو سورج طلوع ہوتا ہے، فجر 4:40 پہ ہو جاتا ہے۔ 4:40 پہ۔ 4:40 پہ فجر ہو جاتی ہے، تو اب آپ اس طرح سے کریں، 6 بجے سے تقریباً 5:50 سے 4:40 تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 11 گھنٹے بنتے ہیں، 11 گھنٹے سے 11۔ اب 11 کو اگر ہم 3 پہ تقسیم کریں، 11 پہ 3 تقسیم کریں تو تقریباً 2.5 گھنٹے آ جاتے ہیں نا، 2.5 گھنٹے، تو اب نہیں، آپ 3.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے، جی ٹھیک جی۔ ہے، تو اب 3.5 گھنٹے کو آپ 6:50 7:50 8:50 یہ تقریباً 9:15 کے آس پاس ٹائم ہے نا، یعنی آج کل کے حساب سے سردیوں میں جو آج کل ابھی کا موسم چل رہا ہے، تو آپ نے گویا کہ 9:15 کے آس پاس عشاء پڑھی، اور آپ نے اس آدمی کو پڑھائی، اس آدمی کو وقت بتانے کے لیے، ثم قال پھر آپ نے فرمایا، این السائل عن مواقیت الصلاۃ وہ نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھنے والا آدمی کہاں چلا گیا؟ فقال الرجل تو اس آدمی نے کہا، انا میں ہوں ادھر، فقال آپ نے فرمایا، مواقیت الصلاۃ نماز کے اوقات کما بین ہذین وہی ہے جو ان دو اوقات کے درمیان ہے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے، اور اس کو شعبہ نے علقمہ بن مرثد سے بھی روایت کی۔ تو دیکھو امام ترمذی نے نمازوں کے اوقات جواز کے بارے میں یہ دونوں حدیثیں بھی لے کر آئے ہیں، جو تقریباً جو حدیث امامت جبریل ہے اس سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان سب کا حدیث امامت جبریل ہو یا یہ ہو، یہ سب کل ملا کے اوقات کو کلیئر نہیں بتاتی، یعنی کلیئر نہ بتانے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو اس میں عشاء دوسرے دن پڑھی جا رہی ہے ثلث اللیل پر، حالانکہ عشاء کا وقت طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ اب دیکھو اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام طلوع فجر ایک تو صحابہ کو انتظار نہیں کروا سکتے تھے، اس آدمی کو بھی نہیں انتظار کروا سکتے، طلوع فجر تک کون جاگ سکتا ہے، اور عشاء سے پہلے سونا منع بھی ہے، تو اس لیے اس میں پاسبل یہی تھا کہ ثلث اللیل پر کروا لینا۔ دوسرا اس میں ثلث اللیل تک مستحب وقت ہے، آگے ہم پڑھیں گے، ثلث اللیل سے آگے پھر وقت مستحب ختم ہو جاتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت مستحب کا بھی خیال رکھا۔ تو گویا کہ امام صاحب، دراصل یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ امام صاحب ان احادیث کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جو بھی جس میں نمازوں کا وقت ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے، جیسے حدیث امامت جبریل ہو گئی، یا حدیث امامت نبی علیہ السلام ہو گئی جو آپ نے ایک آدمی کے لیے کروائی تھی، یا نبی علیہ السلام کی قولی حدیث ہو گئی جو پہلی حدیث ہے، ان سب میں
نمازوں کا اول اور آخر وقت تو مینشن کیا گیا ہے، لیکن اس میں وقت مستحب کا بھی خیال رکھا گیا۔ بالکل جو کلیئر آخری وقت ہے، جو حقیقت میں آخری وقت ہے، وہ بعض نمازوں کا سکپ کیا گیا ہے، یعنی بعض نمازوں کا اس میں بیان ہی نہیں ہوا۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم نے احادیث کا نمازوں کا پہلا اور آخری وقت دیکھنا ہے تو صرف ان احادیث کو ہم معیار نہیں بنا سکتے، کیونکہ اگر آپ ان احادیث کو زور میں معیار بناؤ گے تو پھر عشاء میں بھی معیار بناؤ۔ عشاء میں تو ثلث اللیل پر عشاء ختم کر رہے ہیں، تو کیا ثلث اللیل پر عشاء ہم ختم کر دیں؟ ظاہر ہے ثلث اللیل پر تو عشاء کسی امام کے ابھی ختم نہیں ہوتا، تو گویا کہ یعنی ائمہ اربعہ میں سے، تو لہٰذا اس لیے امام صاحب ان احادیث کو ایک مخصوص دائرے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں ان بندوں کا بھی لحاظ رکھا گیا، نمازوں کے اوقات استحباب کا بھی لحاظ رکھا گیا، اس میں اوقات جواز کلیئر نہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں زور کے معاملے میں بھی ہم دیگر احادیث کو دیکھیں گے، جس طرح ہم باقی اوقات کے بارے میں دیگر احادیث کو دیکھیں گے۔ اب امام صاحب کو جو خاص نقطۂ نظر ہے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جی جی استاد جی۔ جی پڑھے اب آگے پھر۔ باب ما جاء في تغليس بالفجر وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف نساء قال الأنصاري فتمر النساء متلفق متلففات بمروتهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبة متلفعات في الباب عن ابن عمر وأنس قيلة ابنة مخرمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر وفي نسخة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله حسن صحيح وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها نحوه۔ شابش ماشاء اللہ۔ اب باب ہے باب ماجا فی التغلیس فی الفجر، یہ باب ہے فجر کو اندھیرے میں پڑھنا۔ تغلیس کا مطلب ہوتا ہے جب بالکل پڑھتے تھے سا عورتیں واپس لوٹتی تھی، یعنی فجر پڑھ گئی تھی، انصاری نے استعمال کے فتح تو خواتین تلفات لپٹی ہوئی تھی، مرود ان چاہے من تو یہ آواز بریک ہو رہی ہے۔ پڑھ کے ہوتی تھی، پھر ہوتا آجا فی التغلیس فی الفجر، کہ یہ باب ہے کہ فجر کو اندھیرے میں پڑھنا۔ تغلیس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتے ہیں کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیصلی صبح، فجر پڑھتے تھے صبح، فینصرف النساء، تو خواتین واپس آتی تھی، واپس لوٹتی تھی فارغ ہو کر۔ قال الانصاری، انصاری کہتے ہیں فتمر النساء، تو خواتین لوٹتی تھی متلففات بمروتہن، اس طور پر کہ وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، ما یعرف نہ، پہچانی نہیں جاتی تھی، من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ وقال قتیبہ، قتیبہ کہتے ہیں متلفعات، متلفعات کا مطلب یہ ہوتا ہے لپٹا ہوا ہونا۔ وفی الباب، اور اس باب میں حضرت ابن عمر، حضرت انس، قیلہ بنت مخرمہ سے حدیث ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث عائشہ، حضرت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی وہ ہے اختارو جس کو اختیار کیا بہت سارے اہل علم نے، نبی علیہ السلام کے صحابہ جس میں حضرت ابو بکر، عمر اور بعد والے ہیں تابعین، اور یہ امام شافعی احمد اسحاق کا قول ہے، یستحبون التغلیس بصلاۃ الفجر، جو فجر کی نماز میں اندھیروں کو زیادہ بہترین سمجھتے ہیں۔ اور علامہ شاکر کے نسخے میں وقد رواہ زہری، اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ اس حدیث کو زہری نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے روایت کی۔ یہ اگلا باب بھی پڑھے۔ باب ما جاء في
الإسفار بالفجر. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال رضي الله عنهم. وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق ورواه محمد بن أجلان أيضا عن عاصم ابن عمر بن قتادة قال أبو عيسى حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الإسفار أن يضيح الفجر فلا يشك فيه ولم يروا أن معنى الإسفار لتأخير الصلاة. جی اب دیکھیں، دیکھو یہ باب ہے باب ماجا فی الاسفار فی الفجر، کہ فجر کو روشنی میں پڑھنا. تو حضرت رافع بن خدیج کہتے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسفروا بالفجر، فجر کو روشنی میں پڑھا کرو، فإنه اعظم للأجر، اس لیے کہ یہ اجر کی زیادتی کا باعث ہے. اور اس باب میں حضرت ابو بزرہ، حضرت جابر، حضرت بلال سے حدیث ہے. اب آگے فرماتے کہ شعبہ اور ثوری نے اس حدیث کو محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے، اور محمد بن اجلان نے بھی، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے عمر سے، انہوں نے حضرت قتادہ سے. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث رافع بن خدیج حدیث حسن صحیح. جی اب وہ کہتے ہیں کہ وقت رہا، تحقیق نظریہ رکھا ہے، غیر واحد، بہت سارے عالم نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین نے اسفار بصلاۃ الفجر، فجر کو روشنی میں پڑھنا، اور یہی سفیان ثوری کا قول ہے. اور امام شافعی احمد اسحاق کہتے ہیں کہ اسفار کا معنی یہ ہے کہ ان یصبح الفجر، کہ ان یضح الفجر، کہ فجر بالکل واضح ہو جائے، فلا یشک فی، اور آدمی کو شک نہ ہو، یعنی آدمی صحیح طرح سے اس کو یقین ہو جائے کہ فجر طلوع ہو گئی ہے. اسفار کا یہ مطلب ہے. ولم یرو، اور ان کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسفار کا مطلب ہے تاخیر الصلاۃ، نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا. آواز تو اب نہیں کٹ رہی؟ جی سر جی ٹھیک ہے آواز. جی اب اس کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے. دیکھو آگے جو احادیث شروع ہو رہی ہے وہ وقت کے، نماز کے اوقات مستحب کا بیان ہو رہا ہے. نماز کے اوقات مستحب کا مطلب یہ ہے کہ کس وقت میں جو ہے نا وہ نمازوں کو پڑھنا چاہیے، بہتر ہے کہ اس کو پڑھے، یعنی کس وقت میں زیادہ ثواب، یعنی جو پورا ایک ہے نا نمازوں کے اوقات کا، اس نمازوں کے یہ جو پورا وقت ہے، مثلا 2 گھنٹے وقت ہے، 3 گھنٹے وقت ہے، اس میں وہ کون سا ٹائم ہے جس میں اگر ہم نماز پڑھے تو وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. اس کو کہتے ہیں وقت مستحب. اب اس میں ایک بہت ہی بہترین قسم کا ایک اصولی بحث ہے جو آپ نے تھوڑی سی سمجھنی ہے. ائمہ ثلاثہ کا نقطۂ نظر یہ، شوافی، حنابلہ اور مالکیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تمام نمازوں میں پہلا وقت جو ہے نا وہ وقت مستحب ہے سوائے عشاء کے. باقی تمام نمازوں میں اس کو اول وقت ہی اس کا وقت مستحب ہے. تو لہٰذا فجر اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے، یعنی جیسے ہی فجر طلوع ہو جائے، ظاہر ہے اندھیرا ہوتا ہے کافی، اس میں پڑھیں. ظہر بھی اول وقت میں پڑھے، عصر بھی اول وقت میں پڑھے، مغرب بھی اول وقت میں پڑھے. ہاں عشاء کو وہ مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، اس کی دلیل آگے آئے گی. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ دراصل اول وقت میں پڑھنا اس لیے مستحب ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کا ٹائم ہو جائے نا، ہو جاتا ہے، تو کوئی کسی نماز کا ٹائم ہوتے ہی دراصل اللہ کا حکم متوجہ ہو جاتا ہے. کون سا والا حکم؟ صلو، کہ تم نماز پڑھو. اور اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ میرا حکم متوجہ ہوتے ہی تم میرے حکم پر عمل کرو. تو لہٰذا جو لوگ شروع میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ دراصل اللہ کے اس حکم کی طرف بڑی جلدی کرتے ہیں، وہ بڑی جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس لیے اول وقت میں پڑھنا جو ہے نا وہ مستحب ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے. اب اس کے بعد یہ تو ہو گیا ان کا نقطۂ نظر، اور ان کے پاس احادیث بھی ہے، جیسے فجر میں ان کے ہاتھ تغلیظ کی حدیث آ گئی ہے، اور زور میں بھی حدیث آئے گی، باقیوں میں بھی باب باندھیں گے. لیکن عمومی طور پر انہوں نے اصول اس کو دیکھا ہے کہ اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے بندے کی طرف
تو ظاہر ہے وہ بندہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ کا حکم متوجہ ہوتی وہ اس کو فوراً ادا کر لے. تو اس لیے اول وقت پڑھنا مستحب ہے، عزیمت ہے. ہاں آخری وقت تک یا درمیان میں پڑھنے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے بندوں کی آسانی کے لیے. وہ گویا کہ اس طرح سے اس نمازوں کے اوقات مستحب کو دیکھتے ہیں. لیکن احناف ذرا اور اعتبار سے دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ احناف کہتے ہیں دیکھو، نمازوں کے وقت مستحب میں صرف یہ وجہ کافی نہیں ہے یا یہ دلیل یا یہ نقطہ نظر کافی نہیں ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ صلو. دراصل اس میں کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. پہلی چیز ہے بندے کی ضروریات یا بندے کا حق. دیکھو نماز ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے، اس کے لیے ظاہر وقت نکالنا پڑتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ خود کو فارغ کرنا پڑتا ہے. تو اب اس ڈیوٹی میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان خود بھی بڑا مصروف ہوتا ہے. تو احناف کہتے ہیں کہ جب بھی کسی معاملے میں اللہ کا حق آ جائے اور بندے کا حق آ جائے اور ان میں ایک قسم کا تعارض ہو جائے کہ بھائی اللہ کا حق کو پورا کریں یا بندے کی ضرورت کو دیکھیں، تو ایسے موقع پر خود شریعت کا اصول یہ کہ بندے کے حق کو دیکھیں، کیونکہ بندہ مجبور ہے. بندہ جو ہے نا، اللہ تو خود مختار ہے نا، اور اللہ اپنا حق معاف بھی کر سکتا ہے. تو بندے کا حق زیادہ پریورٹی رکھتا ہے، وہ زیادہ ترجیح رکھتا ہے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ نمازوں کے اوقات مستحب میں بندے کی ضرورت کو بھی دیکھنا ہے کہ بندے سے مراد ہے عمومی انسان. عمومی انسان کس وقت میں زیادہ ان کو سوٹ کرتا ہے نماز پڑھنا. کیونکہ کچھ نمازوں میں کچھ ایسے ہیں جس میں مثلا فجر کو اگر ہم دیکھیں، مثلا فجر کو اگر ہم غلط میں اس کا وقت مستحب مان لیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں آدھی سے زیادہ مسلمان آبادی وقت مستحب میں پڑھ ہی نہیں سکتی نا. یہ کوئی حرم شریف میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو تو چھوڑ کر، لیکن عمومی طور پر تو ظاہر ہے لوگوں کے لیے جلدی اٹھنا انتہائی مشکل ہے. بلکہ اگر آپ گرمیوں میں دیکھیں پھر تو ویسی نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں. تو گویا کہ اس میں بندے کی ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ فجر کو بالکل آخری وقت تک لے جایا جائے، تاکہ بندہ چونکہ اس کو اٹھنے میں دیر ہوتی ہے، پھر نماز وضو کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ساری رات سویا ہوتا ہے تو قضاء حاجت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا ہوتا ہے، نیند بھی اپنے سے دور کرنی ہوتی ہے. تو خواہ وہ شروع میں ہی اٹھے، اس کو کم از کم 15-20 منٹ تو لگیں گے نا، آدھا گھنٹہ تو لگے گا اس کو تھوڑا سا نماز کے لیے خود کو تیار کرنے میں. تو اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وقت مستحب اس سے نکل جائے گا. تو گویا کہ بندے کی ضرورت یہی ہے یا بندے کی ضرورت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں ہم تھوڑا سا وقت مستحب لیٹ رکھیں. تو گویا کہ وقت مستحب میں ہم ایک کس چیز کو دیکھیں گے؟ ہم بندے کی ضرورت کو دیکھیں گے، نمبر ایک. نمبر دو، احناف کہتے ہیں کہ وقت مستحب میں کبھی کبھی خود نماز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. نماز بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، یا بہت بڑی ایک سبب ہے وقت مستحب کو متعین کرنے میں. کیسے؟ حناف کہتے ہیں دیکھو، اگر ہم فجر کو مثلا جلدی پڑھا کریں جیسے وہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں، تو مسئلہ اس میں کیا ہے؟ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ فجر کے بعد تو نوافل منع ہے نا. اب ایک آدمی جس نے فجر جلدی پڑھ لی یا جس نے عصر مثلا جلدی پڑھ لی، خاص طور پر عصر میں یہ مثال زیادہ سمجھ میں آتی ہے، جس نے عصر جلدی پڑھ لی، اب مغرب تک اس آدمی کو ہم نے اس سے نماز سے روک دیا. ہم نے اس کو کہا تم نے نماز نہیں پڑھنا. اب اگر وہ آدمی چاہتا ہے، ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں نوافل پڑھوں، اس کے پاس ٹائم ہے، اب اس آدمی کا نماز کا تقاضا ہے، نماز کے حق کا تقاضا ہے کہ وہ آدمی کیا ہو جائے، وہ اپنی نماز جو ہے نا وہ لیٹ کرے، عصر مثلا لیٹ کرے، تاکہ اس کے بعد اس کو کیا مل جائے، اس کے بعد اس کو ایک موقع مل جائے نماز پڑھنے کا. تو گویا کہ ایک تو وقت مستحب میں خود نماز کا بھی تقاضا ہے کہ اس کو کیا کر لیا جائے، لیٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو وقت مستحب نماز کی وجہ سے بھی ہم بسا اوقات متعین کر سکتے ہیں. تیسرا، احناف کہتے ہیں کہ کبھی کبھار وقت کا بھی تقاضا ہے کہ وقت مستحب کیا ہونا چاہیے. وہ کیسے؟ جیسے مثلا گرمیوں میں زور ہے. اب زور اگر آپ گرمیوں میں بہت ہی گرمی میں رکھیں گے تو جو گرم علاقے ان کو صحیح طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس ٹائم پہ مسجد آنا، اس ٹائم پہ وضو کرنا، مسجد آنا اور پورے دھوپ میں چلنا. کسی سے مسجد دور بھی ہو سکتی ہے. تو اب اگر اس ٹائم میں اگر ہم زور کو مثلا ٹھنڈے وقت میں پڑھیں گے تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی جو ہے نا لوگوں کے لیے. وہ آرام سے جو ہے نا دھوپ میں آئیں گے، ان کو ظاہر ہے دھوپ، دوپہر کی دھوپ اور
3 3:30 بجے کی دھوپ میں پھر بھی فرق تو ہوتا ہے نا. تو گویا کہ احناف کہتے ہیں کہ وقت مستحب کو متعین کرنے میں کبھی ہمیں وقت کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے. تو کبھی بندے کی ضرورت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، کبھی خود نماز کی ضرورت کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد اس پر نماز کا ہی دروازہ بند ہو جائے، جیسے فجر اور عصر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار دیکھنا ہوتا ہے کس کو، خود وقت کی اس سچویشن کو بھی، کہ وقت گرمی کا ہے، ٹھنڈک کا ہے یا کیا ہے، کبھی کبھار اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو احناف ان تمام چیزوں کی بنیاد پر وقت مستحب طے کرتے ہیں، جبکہ ائمہ ثلاثہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر وہ کہتے ہیں بس پہلے وقت میں پڑھو. تو یہ تو ہو گئی اصولی بات ہم اور احناف کے درمیان. آواز تو نہیں کٹ رہی؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی کلیئر ہے. شابش، الحمدللہ. اب آپ آ جائیں، اب یہ تو اصولی بات ہو گئی. اب ہم ہر نماز کا الگ وقت دیکھتے ہیں، اس میں امام ترمذی الگ الگ باب باندھیں گے. سب سے پہلے امام ترمذی نے فجر پر 2 باب باندھے. پہلا باب باندھا ہے تغلیظ بالفجر، ظاہر ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے مطابق ہے. دوسرا باب باندھا اسفار بالفجر. دیکھو احناف کے ہاں، جو احناف کا وقت مستحب ہے فجر کا، وہ یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہو جائے، اور اتنی روشنی ہو جائے کہ یوں سمجھ لو کہ سورج بس نکلنے ہی والا ہو. بس نکلنے والے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم منٹوں میں سمجھائیں تو کم از کم سورج نکلنے سے 25 منٹ پہلے. یعنی احناف اس کو ہماری پرانی فقہ کی کتابوں میں یوں تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھے فجر، اگر کسی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی، مثلا اس کا وضو نہیں ہوا تھا، یا اس کی جگہ اس کے کپڑوں میں کوئی نجاست تھی، تو اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ دوبارہ نماز پڑھ سکے. یعنی نماز 2 بار پڑھنے کا وقت بس اس کے پاس بچ جائے تو گویا کہ وضو کے ساتھ، وضو بھی کبھی کبھی نہیں کرنا، انسان نے نہیں کیا ہوتا نا، تو گویا کہ اتنا تو لیٹ نہیں کریں گے کہ اگر مثلا وہ نماز صحیح نہیں ہوئی، اب وہ دوبارہ جب وضو کے لیے جاتا ہے دوبارہ آتا ہے تو ٹائم ہی گزر گیا ہے، تو وہ تو پھر ظاہر فائدہ نہیں. تو ہم نے وہ احتیاط کا مارجن رکھنا ہے کہ اگر اس کی نماز کسی بھی وجہ سے صحیح نہیں ہوتی تو اس کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ دوبارہ بھی وضو کرے، دوبارہ نماز پڑھ سکے. تو اس کو ہمارے پھر اس منٹوں میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ کم از کم سورج نکلنے سے 20 یا 25 منٹ پہلے، کیونکہ 25 منٹ بہت ہوتے ہیں یعنی نماز کو 2 بار پڑھنے کے لیے، خواہ وضو بھی بندہ اس میں کرے، ایون غسل بھی کرے، تو اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ 2 بار اس میں نماز اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جب سورج نکلنے سے 25 منٹ پہلے اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ٹھاک روشنی ہوتی ہے، یعنی اچھی طرح سے روشنی ہو چکی ہوتی ہے، جیسے آج کل ہم پڑھتے ہیں ہم لوگ ہماری مسجدوں میں جو نمازیں ہوتی ہیں. تو اس کو اسفار کا نام دیا گیا. جبکہ ائمہ ثلاثہ تغلیظ کو کہتے ہیں. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ بالکل اندھیرے میں پڑھو. اب بالکل اندھیرا ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جو ہم رمضان میں پڑھتے ہیں. رمضان میں جیسے ہی سحری بند ہو جاتی ہے، یعنی فجر کی نمازیں شروع ہو جاتی ہے، تو کتنا اندھیرا ہوتا ہے، یعنی وہ اول وقت بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس وقت میں پڑھنا افضل ہے. اب اس کے لیے تو وہ ایک اسی اصولی بحث کو جو ہم نے شروع میں تمہید کے طور پر باندھی تھی وہ اس کو دیکھتے ہیں. دوسرا وہ خاص طور پر اس تغلیظ بالفجر والی حدیث کو بھی دیکھتے ہیں، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر پڑھاتے تھے تو خواتین لوٹ آتی تھیں اور وہ لپٹی ہوتی تھی چادروں میں، وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. گویا کہ نماز آپ علیہ السلام پڑھ چکے ہوتے تھے، پھر بھی اتنا اندھیرا ہوتا تو اس سے معلوم ہے نبی علیہ السلام بہت اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے. لیکن احناف اس حدیث پر ایک عقلی اشکال کرتے ہیں، یا اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ دیکھو حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ چادروں میں لپٹی ہوتی تھی، پھر فرمایا وہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی. سوال یہ ہے کہ اگر اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی تو پھر اتنا چادروں میں لپٹنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو من الغلظ کا لفظ ہے نا، کہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی، یہ کسی راوی کا اضافہ ہے، کیونکہ بعض روایت میں من الغلظ کا لفظ نہیں ہے. اصل حضرت عائشہ یہاں اندھیرا نہیں بتانا چاہتی. حضرت عائشہ ان خواتین کا چادروں میں لپٹا ہوا بتانا چاہتی ہے کہ وہ عورتیں چادروں میں اتنی لپٹی ہوتی تھی کہ وہ اس لپٹنے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. ظاہر ہے ایک انسان پہچانا کس سے جاتا ہے؟ چہرے سے پہچانا جاتا ہے نا، جو اس کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سا انسان ہے. اب عورتیں نہیں پہچانی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو چادر میں ایسے لپیٹا ہوتا تھا، چہرہ بھی ان کا ایسا لپیٹا ہوتا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ کون سی خاتون ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں اندھیرے کی وجہ سے نہیں پہچانی جاتی تھی، تو آپ فجر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-15 منٹ ہوتے ہی
اتنا روشنی ضرور ہو جاتی ہے کہ ہم کسی انسان کا چہرہ پہچان سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر ان عورتوں کا چہرہ کھلا ہو اور وہ آ رہی ہوں تو ان کو قریب سے دیکھنے والا کوئی بھی پہچان سکتا ہے. کیونکہ بڑی جلدی، یعنی آپ نے رمضان میں اس کا اندازہ کیا ہوگا، ہمارے ہاں رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے. ہمارے علاقوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، پاکستان میں ایون ہندوستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ مثلاً اگر 4 بجے مثلاً روزہ بند ہو جاتا ہے تو 10 منٹ پہ 4:10 پہ نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں. 4:10 پہ نمازیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو 10 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں. تو 4:20 پہ 4:25 پہ جب ہم واپس آتے ہیں تو اچھی خاصی روشنی ہوتی ہے. یعنی اچھی خاصی روشنی سے مراد ہے کہ کم از کم انسان پہچانا جاتا ہے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا تعارض ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے کیسے کوئی خاتون نہیں پہچانی جا سکتی. ان کے کم از کم چہرہ تو اس وقت اتنا قریب سے کسی کا بھی نظر آ سکتا ہے. ایک تو ہم اس کو دیکھتے ہیں، دوسرا ہم وہ کہتے ہیں کہ یہاں من الغلس کا لفظ راوی کا اضافہ ہے، وہ اصل میں چادروں میں لپٹا ہوا بتانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں لیتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ائمہ ثلاثہ ہماری حدیث کو نہیں لیتے. جو ہماری حدیث میں اسفروا بالفجر، بڑا واضح اس میں آیا کہ فجر کو خوب روشنی میں پڑھا کرو، اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے. اب ائمہ ثلاثہ اس کی تعویل یہ کرتے، جو امام ترمذی نے نقل کیا، ائمہ ثلاثہ کہتے کہ دیکھو یہاں اسفار بالفجر سے مراد یہ نہیں ہے جو تم لیتے ہو کہ سورج نکلنے سے کوئی 20-25 منٹ پہلے جب ہر چیز روشن ہو جائے، نظر آنی شروع ہو جائے، یہ مراد نہیں ہے. وہ کہتے اسفار بالفجر سے مراد ہے فجر کا صحیح طرح سے طلوع ہو جانا. یعنی آپ علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ دیکھو فجر تو تم نے پڑھنی ہے اندھیرے میں، لیکن اندھیرے میں اتنی بھی جلدی نہ کرنا کہ ابھی فجر صحیح طرح سے طلوع نہ ہوئی اور تم پڑھنے لگ گئے. تو لہٰذا تم نے اس کا لحاظ رکھنا ہے، فجر کو خوب روشنی کر کے پڑھو. یعنی خوب روشنی سے مراد ہے جب آسمان کے کنارے اچھی طرح سے روشن ہو، تمہیں یقین ہو جائے کہ آسمان کے کنارے اب روشن ہو گئے، پھر پڑھو. لیکن ظاہر ہے آسمان کے کنارے روشن ہونے کے باوجود زمین پر تو اندھیرا ہوگا، غلط ہوگا. تو لہٰذا اس میں وہ آسمان کے کناروں کی بات ہو رہی ہے، زمین کے روشن ہونے کی بات نہیں ہو رہی. ویسے تعویل کافی مضبوط ہے، بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اس تعویل میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہے. یہ ان کی تعویل سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ یہاں جی جی تک اگر بات سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی. جی جی اب دیکھو اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ہے. وہ ٹیکنیکل غلطی کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ اسفروا بالفجر، فجر کو روشنی میں پڑھا کرو، فإنه اعظم للأجر، کہ اس میں ثواب زیادہ ہے. اب جو احناف والی تعویل ہے، یا احناف والا معنی ہے، وہ بڑا سمپل ہے کہ بھائی روشنی میں پڑھو، اگر تم اس میں ثواب زیادہ ہے. اگر تم روشنی میں نہیں پڑھو گے، تھوڑا سا پہلے پڑھو گے تو فجر تو ہو جائے گی لیکن ثواب زیادہ نہیں ملے گا. بات بالکل ٹھیک ہے، ثواب پھر بھی ملے گا لیکن زیادہ نہیں ملے گا نا. اعظم للاجر یعنی بہت بڑا ثواب نہیں ملے گا لیکن مل جائے گا. لیکن اگر ہم ائمہ ثلاثہ والی تعویل مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھو فجر کو اس طرح سے پڑھا کرو جب فجر صادق صحیح طرح سے طلوع ہو، اس لیے کہ اس میں اجر زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسفار سے پہلے پڑھو گے تو اس میں اجر تو ملے گا لیکن زیادہ ثواب نہیں ہوگا. حالانکہ اگر آدمی اسفار سے پہلے پڑھے گا، یعنی فجر طلوع ہی نہیں ہوئی اور وہ پڑھے گا، تو اس میں ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ بتائیں، ثواب اس کو ملے گا ایسے آدمی کو؟ ثواب ملے گا ایسے آدمی کو؟ نہیں استاد وہ جی. تو وقت ہی شروع نہیں ہوا. نہیں سمجھ میں؟ اگر آپ سمجھ میں آ گیا تو آپ کو جواب بھی سمجھ میں آ گیا. ایسے آدمی کو ثواب ملے گا جو طلوع فجر سے پہلے ہی نماز پڑھ لے؟ نہیں استاد. نہیں استاد جی، نہیں ملے گا. اس کی ایسے نماز آدمی ہی کو نہیں ثواب ملے ہوگی. گا؟ کوئی بھی نہیں بتا رہا. آپ کو ساری آواز شاید نہیں آ رہی، نہیں ملے گا. نہیں ملے گا، اب آ گئی آواز مجھے. اس کا جی ثواب ملے گا ہی نہیں نا، کیونکہ وہ وقت سے پہلے پڑھ رہا ہے. تو وقت سے پہلے پڑھنے میں اس کو کیسے ثواب ملے گا؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں اسفار آپ والا ہمارا ٹھیک نہیں ہے. ورنہ تو جو دوسرا جملہ ہے فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، وہ فٹ بیٹھے گا ہی نہیں. اب ہماری طرف سے آناف کی طرف سے ائمہ ثلاثہ کو جواب سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ جی استاد جی، آگے. یہ سمجھ میں آ گیا اب سب کو یا نہیں؟ جی جی، آگے. چلو جی، اب آگے پڑھو. اب زور کا ٹائپ شروع ہو رہا ہے جی. آگے پڑھو، زور کا وقت ہے مستعب.
باب ما جاء في تعجيل بالظهر وبه قال حدثنا جی حناد قال پڑھیں. حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر ولا من عمر وفي الباب عن جابر بن عبد الله وخباب وابي برزه وابن مسعود وزيد بن ثابت وانس وجابر بن سمره رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث عائشه حديث حسن وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. جی قال یہ علي قال دیکھیں يحيى باب ماذا. جی جی پڑھیں پڑھیں پڑھیں. قال علي قال يحيى بن سعيد قد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه. قال يحيى وروى له سفيان وزايد ولم يرى يحيى بحديثه بعثا. وقال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت الشمس. هذا حديث صحيح. وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله حديث صحيح وهو أحسن حديث في هذا الباب وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. یہ اگلا باب بھی پڑھے پھر ہم اکٹھے ترجمہ کر لیں گے. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر وبه قال حدثنا شاباش. قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيه جهنم. في الباب عن أبي سعيد وأبي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم بن صفان عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن مبارك وأحمد وإسحاق. قال الشافعي إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجد ينتاب أهله من البعد فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي أحب له أن لا يؤخر الصلاة في شدة الحر. قال أبو عيسى ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وأما ما ذهب إليه الشافعي أن الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقة على الناس فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنا لاجتماعهم في سفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد في الظهر. قال حتى رأينا فيء الطلول ثم أقام فصلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيه جهنم فأبردوا عن الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. شاباش. جی مکمل کر لیا. جی میری استاد آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی دیکھو اب پہلا باب ہے باب ماجا فی تاجیل بزور. اگر کسی جگہ سے آواز گم ہو جائے تو یا تو میسج کر لیا کرو یا پھر بتا دیا کرو. جی باب ماجا فی تاجیل بزور، یہ باب ہے کہ زہر کو جلدی پڑھنا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ما رائی تو احد، میں نے نہیں دیکھا کسی کو کانا اشد تاجیل للظہر، جو زہر کو زیادہ جلدی پڑھتے ہوں، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ نبی علیہ السلام کی بنسبت، نہ ابو بکر کی بنسبت، نہ حضرت عمر کی بنسبت. یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ جو تین بندے ہیں،
نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر یہ ظہر کو انتہائی جلدی پڑھتے تھے. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے پڑھتے ہوں، تو گویا کہ وہ بڑی جلدی پڑھتے تھے. اور اس باب میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت خباب ابو برزہ اور ابن مسعود اور زید بن ثابت اور حضرت انس جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث حسن ہے، اور اسی کو اختیار کیا علیہ علم نبی علیہ السلام کے صحابہ اور بعد والوں کا. آگے اب قال علی، علی بن مدینی کہتے ہیں، یا ایک راوی پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ یحییٰ بن سعید نے کہا وقت تکلم شعبہ، کہ شعبہ نے کلام کیا، یعنی شعبہ نے جرح کی ہے، فی حکیم بن جبیر، حکیم بن جبیر کے بارے میں، ان کی اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ من سأل الناس ولہ ما یغنی. یہ ایک حدیث ہے جو کتاب الزکوٰۃ میں آئے کہ جو آدمی مالدار ہوتے ہوئے لوگوں سے سوال کرے تو اس کی یہ سزا ہے. تو اس میں حکیم بن جبیر آ رہا ہے. تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ نے چونکہ اس میں حکیم بن جبیر پر نقد کیا ہے، تو یہاں بھی حکیم بن جبیر آ رہا ہے، اس لیے اس حدیث میں بھی پھر مسئلہ ہوگا. اب یحییٰ کہتے ہیں، یعنی یحییٰ بن سعید، کہ اس کو سفیان اور زائدہ نے روایت کیا، اور یحییٰ نے ان کی حدیث میں کوئی حرج نہیں سمجھا. امام بخاری کہتے ہیں وقد رویا، حکیم بن جبیر نے روایت کیا ان سے، سعید بن جبیر سے، ان سے حضرت عائشہ نے زور کی تعجیل کے بارے میں ایک روایت. اب آگے دوسری حدیث ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ زور زور پڑھتے تھے ہی نزالت الشمس، جیسی سورج کا زوال ہو جاتا. یہ حدیث صحیح ہے. آگے جی اگلا باب ہے باب ما جاء فی تاخیر ظہر فی شدت الحر. اب زور کی تاخیر کرنا خاص طور پر گرمی میں. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی سخت ہو جائے، فابردوا عن الصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. فان شدت الحر، اس لیے کہ جو گرمی کی شدت ہے، من فیہ جہنم، یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے. فی کا مطلب ہوتا ہے لو یا اس کی ایک تپش، یہ جہنم کی تپش کی وجہ سے ہے. اور اس باب میں حضرت ابو سعید، حضرت ابو ذر، حضرت ابن عمر اور مغیرہ اور قاسم بن صفوان، ابی موسیٰ، ابن عباس، حضرت انس سب سے روایت ہے. وروی عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا ولا یصح، کہ حضرت عمر سے بھی ایک حدیث ہے لیکن وہ صحیح نہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابی ہریرہ جو ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی آگے تھوڑا سا اوپر کر دیں. اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ وقد اختیار کیا ہے آل علم کی ایک قوم نے زور کی صلات کی تاخیر کو فی شدت الحر، گرمی کی شدت میں، اور یہ ابن مبارک، احمد اسحاق کا قول ہے. اب امام شافی کی تعویل سمجھے. امام شافی نے زہر کی ٹھنڈی کر کے پڑھنے والی جو احادیث ہے اس میں ایک تعویل کی ہے، لیکن خود امام ترمذی اس کو رد کریں گے. پہلے امام شافی کی تعویل آئے گی، پھر امام ترمذی کا رد آئے گا. امام شافی فرماتے ہیں انما الابراد بصلاۃ الظہر، یہ جو زہر کی کو ٹھنڈا کر کے پڑھا جاتا تھا، یہ اس وجہ سے، یہ اس وقت ہے اذا کان مسجدن، جب مسجد ایسی ہو، ینتاب اہل من البعد، کہ اس مسجد والے دور سے ان کو آنا پڑتا ہو. جب دور سے وہ آئیں گے، مسجد دور ہوگی تو پھر ظاہر گرمی بہت ہوگی، تو ان کے لیے تو کہا گیا کہ ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس میں ان کے لیے گنجائش ہے. فَأَمَّا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ، بہرحال جس آدمی نے اکیلے پڑھنا ہے، جس نے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، تو امام شافعی فرماتے ہیں اس کے لیے گرمی اور سردی کا کیا فرق ہے. یا والذی، اور وہ آدمی یصلی فی مسجد قومی، جس نے اپنی قوم کی مسجد میں پڑھنا ہے، یعنی قریب محلے کی مسجد میں پڑھنا ہے، فالذی احب لہ، تو اس کے لیے میں پسند یہ کرتا ہوں، اللہ یؤخر الصلاۃ، کہ وہ نماز کو مؤخر نہ کرے، فی شدت الحر، گرمی کی شدت میں بھی. تو گویا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو گرمی کی شدت میں گنجائش دی گئی کہ اس کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، یہ صرف ان لوگوں کے لیے جن سے مسجد بہت دور ہے اور انہیں دور جانا پڑتا ہے، تو اس وقت گرمی بہت زیادہ ہوگی، اس لیے ان کو رخصت دی گئی کہ آپ ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو. لیکن جس آدمی گھر میں پڑھنی ہے، جیسے خواتین ہو گئی، یا کوئی آدمی جو مسجد جا ہی نہیں رہا کسی وجہ سے، یا کسی دن وہ رہ گیا، یا جس آدمی کی مسجد قریب ہے، تو اس کے لیے گرمی اور سردی کا کوئی خاص فرق نہیں ہے، یعنی ٹھنڈ اور گرمی کا فرق نہیں ہے.
تو وہ جلدی پڑھ لیا کرے، ان کے لیے تو مستحب وقت وہی اول وقت ہی ہے۔ یہ امام شافعی جو ہے نا اس کی یہ تعویل کرتے ہیں، لیکن امام ترمذی اس کو رد کر رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں ومانا من ذهب الى تاخیر ظہر، ان لوگوں کی تعویل، معنی کا مطلب ہوتا ہے تعویل، ان لوگوں کی تعویل یا ان لوگوں کا مفہوم جو ظہر کی تاخیر کی طرف گئے، فی شدت الحر، گرمی کی شدت میں، ہوا اولا و اشبہ بالاتباع، وہ زیادہ لائق ہے اور زیادہ صحیح ہے پیروی کرنے کی، یعنی ان کا مذہب لینا چاہیے، جیسے احناف ہو گئے۔ وہ اما ما ذهب الی شافی، بہرحال جس کی طرف امام شافی گئے کہ ان الرخصت، کہ رخصت اس آدمی کے لیے ینتاب من البعد، جنہوں نے دور سے آنا ہوتا ہے، وللمشقہ، اور اس مشقت کی وجہ سے اس کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ امام شافی کا جو یہ قول ہے، جی اوپر کریں تھوڑا سا، فرماتے امام شافی کا جو یہ قول ہے علی الناس، یعنی کہ لوگوں کی مشقت کے لیے دیا گیا، تو فرماتے فإن فی حدیث ابو ذر، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، ما يدل علی خلاف ما قال شافی، جو اس کے برخلاف بتاتا ہے جو امام شافی نے تعویل کی ہے۔ وہ کیسی؟ اب وہ حضرت ابو ذر کی حدیث پیش کر کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ کننا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے سفر میں، فاذن بلال بصلاۃ الظہر، تو حضرت بلال نے زور کی اذان دینی چاہیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا یا بلال، اے بلال، ابرد، ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھنڈ ہونے دو، یعنی ابرد کا یہ مطلب ہے تھوڑا سا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، ثم ابرد، پھر ٹھنڈا ہونے دو۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں فلو کان الامر، اگر وہ معاملہ اسی طرح ہوتا جس طرف امام شافی گئے، تو لم یکن للابراد فی ذلک وقت مانن، تو اس دن جو آپ علیہ السلام نے وقت کو ٹھنڈا کر کے پڑھا اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ کیوں؟ لاجتماعہم فی السفر، کیونکہ وہاں تو سفر میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ أَن يَنْتَابُوا مِنَ الْبُعْدِ، ان کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ دور سے آ جائے۔ امام ترمذی کا رد سمجھ میں آ گیا؟ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ دیکھو حضرت ابوذر کی اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ صحابہ فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے، اب سفر میں تو سب نے اکٹھے ہی ہونا ہے نا، اکٹھے بیٹھتے ہیں، قریب قریب بیٹھتے ہیں، جانا تو نہیں پڑتا نماز پڑھنے کے لیے، ادھر ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال نے نبی علیہ السلام سے اذان کی اجازت چاہی، تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تھوڑا سا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہاں تو ان کو کسی جگہ نہیں جانا تھا، پھر ان کے لیے کیوں فرمایا گیا ٹھنڈا ہونے دو؟ تو وہ بھی تو اسی جگہ ہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے امام شافی جو یہ تعویل کر رہے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو دور سے آ رہے ہیں، یہ تعویل ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ حدیث اس کو رد کر رہی ہے۔ اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھنڈا کر کے پڑھیں۔ اب امام شافی کا تعویل اور امام ترمذی کا رد جو اس حدیث کی بنیاد پر وہ کر رہے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی۔ اگر شاباش۔ اب آگے اب اسی حدیث کو امام ترمذی نے پیش بھی کر دیا، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ حضرت ابوذر سے حدیث ہے کہ کان فی سفرن، کہ نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، وما و بلال، آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، فاراد، تو آپ نے ارادہ کیا کہ اقامت کا ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا ابرد، وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، ثم اراد یقیم، انہوں نے پھر اقامت کا ارادہ کیا، تو نبی علیہ السلام ابرد فی زور، زور کو ٹھنڈا ہونے دو، حتی رأینا، یہ وہی والی حدیث ہے جو ہم نے امام صاحب کے اس دلائل میں بھی پیش کی تھی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں حتی رأینا، یہاں تک کہ ہم نے دیکھے، فی الطلول، ٹیلوں کے سائے، ثم اقام، پھر آپ کھڑے ہو گئے، فصل، آپ نے نماز پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان شدت الحر، جو گرمی کی شدت ہے، من فیہ جہنم، یہ جہنم کی تپش میں سے ہے، فابردوا عن الصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کریں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دیکھو اب زور کے وقت میں کے بارے میں آ جائیں۔ زور کے وقت میں ائمہ ثلاثہ اور خاص طور پر امام شافعی اپنے اصول کی طرف گئے کہ چونکہ ہر نماز کو پہلے وقت میں پڑھنا ہے، تو زور کو بھی پہلے وقت میں پڑھنا ہے، خواہ گرمی ہو یا بتا رہا تھا کہ امام ترمذی زور کے بارے میں امام شافعی اور باقی ائمہ اپنے اسی مذہب کی طرف گئے ہیں کہ زور کو اول وقت میں پڑھنا ہے، خواہ گرمی ہو یا سردی، کیونکہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے۔ ایک تو اس اصول کی وجہ سے، دوسرا خاص طور پر ان کی حدیث حضرت عائشہ کی حدیث ہے جو پہلے باب میں آئی ہے، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو زور اتنی جلدی پڑھتے ہوں جتنا نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، یا جتنا حضرت ابوبکر پڑھتے تھے، یا جتنا حضرت عمر پڑھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام زور کو بڑا جلدی پڑھتے تھے، تو لہٰذا زور میں تعجیل افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے، اب یہ تو ہو گیا ائمہ ثلاثہ کا مذہب اور ان کی دلیل۔ اب آپ احناف کی طرف آ جائیں۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر تو گرمیوں کا زمانہ ہو پھر تو زور میں تاخیر مستحب ہے، اور اگر سردیوں کا زمانہ ہو پھر زور میں تعجیل افضل ہے۔ گویا کہ احناف جو ہے گرمی اور سردی کا فرق کرتے ہیں۔ اب احناف کے پاس جو حدیث آ رہی ہے ابرد و بزور، یہ انتہائی صحیح حدیث ہے، اور یہ بخاری میں بھی آ رہی ہے، بخاری میں بھی آ رہی ہے، مسلم میں بھی آ رہی ہے، ترمذی میں بھی آ رہی ہے، یعنی یہ تقریباً تمام کتب حدیث میں آ رہی ہے کہ آپ علیہ السلام خاص طور پر، اور یہ ایک حدیث نہیں ہے، کافی ساری احادیث ہیں جس میں آپ علیہ السلام صحابہ کو گرمی کے زمانے میں تاکید کرتے تھے کہ زور کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، کیونکہ وہ جو گرمی ہے یہ جہنم کی تپش کی قسم کی نشانی ہے، تو اس لیے اس میں تپش میں نہ پڑھو، جب وقت تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈ ہو جائے، پھر پڑھ لیا کرو، تھوڑی سی گرمی ٹوٹ جائے، جس کو ہم کہتے ہیں گرمی کا ٹوٹنا۔ تو جب گرمی کی وہ شدت ٹوٹ جائے، وہ جو دوپہر والی شدت ہوتی ہے، پھر آپ پڑھ لیا کرو۔ یہی جو ہمارے ہاں 3 سوا 3 بجے کا ٹائم ہوتا ہے نا، ایون زیادہ گرم علاقوں میں 3:30 بجے کا بھی جو ٹائم ہوتا ہے، تو اس ٹائم میں ہمارے یہاں جو جماعتیں ہوتی ہیں، تو احناف کی یہ گویا کہ دلیل ہے، اور احناف اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ حدیث انتہائی صحیح ہے، تو اس لیے امام شافعی اس کا انکار تو نہیں کر سکے، لیکن امام شافعی نے اس میں تعویل کر دی، اور وہ تعویل ہم نے ترجمے میں سمجھ لی، ساتھ امام ترمذی کا جواب بھی اس میں آ گیا، تو لہٰذا وہ تعویل اتنی مضبوط نہیں کہ خود امام ترمذی بھی اس کو نہیں مان رہے، حالانکہ امام ترمذی شافعی ہے، تو امام ترمذی بھی اس تعویل کو قبول نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تعویل کو اتنی اچھی تعویل نہیں ہے۔ اب آپ آ جائیں جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زور بڑی جلدی پڑھتے تھے۔ دیکھو جلدی پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ کیا جلدی پڑھنے سے حضرت عائشہ یہ فرمانا چاہتی ہے کہ اول وقت میں پڑھتے تھے؟ اس میں اول وقت کی تو تصریح نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے یہ دراصل نبی علیہ حضرت عائشہ یہ حدیث کب ارشاد فرما رہی ہے؟ جب نبی علیہ السلام بھی فوت ہو گئے تھے، حضرت ابوبکر بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضرت عمر بھی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، اس وقت حضرت عائشہ فرما رہی ہے، دراصل یہ حضرت عائشہ کی حدیث آ رہی ہے بعض دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی، کہ وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ اثر میں بڑی زور میں بڑی تاخیر کرتے ہو، نبی علیہ السلام اور آپ کے جو شیخین 2 خلفاء تھے وہ بڑی جلدی پڑھتے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ زور کو حد سے زیادہ مؤخر کر کے پڑھتے تھے، جو اس کی ایک خاص حد ہے، شاید وہ تھوڑا سا آخر وقت کی طرف لے کے جاتے ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آج کل جو مجھے ماحول میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ زور کو بہت دیر سے پڑھتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام تو بڑی جلدی پڑھتے تھے، یعنی ان کی بنسبت جلدی پڑھتے تھے، جو اس کو بہت لیٹ کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جلدی یا دیر سے ہونا یہ تو اضافی چیز ہے نا۔ تو مثلا اگر 9 بجے ہیں تو 9 بجے 8:30 بجے کے اعتبار سے تاخیر ہے، لیکن 9:30 بجے کے اعتبار سے تو 9 بجے پھر جلدی ہے نا۔ تو گویا کہ حضرت عائشہ صرف یہ مینشن کر رہی ہے کہ آپ علیہ السلام زور کو جلدی پڑھتے تھے، تو جلدی دراصل ان لوگوں کی بنسبت کا جو اس کو بہت مؤخر کر کے پڑھتے تھے، تو یہ مطلقاً تعجیل کی دلیل ہی نہیں ہے۔ اب یہ جواب اور حضرت عائشہ کا استدلال یہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ آگے چلیں، پڑھیں آگے۔ جی پڑھو اب اثر کا ہے جی۔ باب ما جاء في تعجيل العصر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والشمس في حجرتها ولم يظهر في من حجرتها. وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج قال يروى عن رافع أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو الذي اختار بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبد الله بن المبارك وشافعي وأحمد وإسحاق. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن
عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك في داره بالبصره حين انصرف من ظهري وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق आबाश। يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. जी अगला बाप भी पढ़ लें। باب ما جاء في تأخير صلاة العصر وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للأسر منه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها نحوه وفي نسخة العلامة أحمد محمد شاكر زيادة بعد قوله عن أم سلمة نحوه ووجدت في كتابي أخبرني علي بن حجر عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج قال حدثنا بشير بن معاذ البصري قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج بهذا الإسناد نحوه وهذا أصح. शाबाश माशाल्लाह। अब असर का बाब है, तो पहला बाब है बाबू माजा फी ताजील असर, असर को जल्दी पढ़ना। हजरत आयशा फरमाती है कि सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल असर, नबी अलैहि सलाम ने असर पढ़ी, वशम्स फी हुजरतिया, और सूरज अभी तक मेरे हुजरे में था, यानी धूप अभी तक मेरे हुजरे में थी। लम यजहरिल फैउ मिन हुजरतिया, उनके हुजरे में अभी तक साया वाजे नहीं हुआ था, साया चढ़ा नहीं था, यानी अभी तक धूप थी, साया नहीं आया था हुजरे में, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त असर पढ़ी। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि इस बाब में हज़रत अनस, अबू अरवा, जाबिर, राफी बिन खदीज से रिवायात हैं, और हज़रत राफे से वो भी ताखिर असर में एक रिवायत करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। अब इमाम तिरमिजी कहते हैं कि आयशा वाली हदीस हसन सही है, और इसी को इख्तियार किया है बाज़ आली इल्म ने, नबी अलैहि सलाम के सहाबा जैसे हज़रत उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत आयशा, हज़रत अनस और बहुत सारे ताबीन कि असर को जल्दी पढ़ना है। वकरिहु ताखीरा, ये ज़हन में रखना कि इन साहबा ने असर की ताखीर को मकरू करार दिया है। वो उसको फिर हम मसले में ये लफ्ज़ आपने से इनमें से रखना है कि वो कितनी ताखीर को मकरू करार देते हैं। वह भी यकूल हो, और यही अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल है, शाफी, अहमद, इसहाक का कौल है। दूसरी हदीस ये कि हज़रत अला बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि वो हज़रत अनस बिन मालिक के पास आए, उनके घर में बसरा में हीन अनसरफ मिन अज़्ज़ुर, जब वो ज़ोर से फारिग होकर आए थे, वदारू बिजंबिल मस्जिद, और उनका घर ना मस्जिद के करीब था। फ़काल, तो हमने कहा, क़ूमू, खड़े हो जाओ, फसल्लुल असर, असर पढ़ो। क़ाल, रावी कहते हैं, फ़क़ुम, नाम खड़े हो गए, फसल्लैना, हमने नमाज पढ़ी। फलम्मा सरफ़ना, जब हम फारिग हो गए, क़ाल, तो आपने फरमाया, समीअतु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, मैंने नबी अलैहि सलाम को ये फरमाते हुए सुना, फरमाया, तिलका सलातुल मुनाफिक, वो मुनाफिक की नमाज है। वो से मुराद है जो आदमी असर को बहुत लेट करके पढ़ता है, यजलिसु, बैठा रहता है, यरकुबु शम्स, सूरज का इंतजार करता रहता है, हत्ता इज़ा कानत बैन क़रनई शैतान, यहाँ तक कि जब सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान आ जाता है, कामत, तो खड़ा हो जाता है, फनक़रा अरबान, चार ठूंगे लगा लेता है जमीन पर, ला यज़कुरुल्लाह फी इल्ला कलीला, अल्लाह का बहुत थोड़ा जिक्र करता है। इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं ये हदीस हसन सही है। जी अगला बाब, दूसरा बाब है कि बाब माजा फी ताखीर सलातिल असर, असर की नमाज में ताखीर करना। उम्मे सलमा कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम अशद्दु ताजीलन लिज़ोर मिनकुम, कि नबी अलैहिस्सलाम जोहर तुमसे जल्दी पढ़ते थे। देखो वो हजरत आयशा वाली हदीस में जो हमने तावील की है ना, ये हजरत उम्मे सलमा भी वही बात फरमा रही है। ऐसा लगता है कि उस जमाने में लोग जोर बहुत लेट करके पढ़ते थे, तो वो भी फरमाती है कि नबी अलैहिस्सलाम जोर तुमसे जल्दी पढ़ते थे, तुम जोर बहुत लेट पढ़ते हो, लेकिन वो अन तुम अशद्दु ताजीलन लिल असर मिनहु, और तुम नबी अलैहिस्सलाम से असर जल्दी पढ़ते हो। यानी हजरत आयशा उम्मे सलमा के कहने का मकसद ये है कि तुम जोर और असर दोनों में उलट चल रहे हो। लोगों को कह रही है कि तुम जोर को बहुत लेट करके पढ़ते हो, हालांकि नबी अलैहि सलाम जोर जल्दी पढ़ते थे तुम्हारी बनिस्बत, और तुम असर को बड़ी जल्दी पढ़ते हो, हालांकि नबी अलैहि सलाम तुम्हारी बनिस्बत असर को मुअख्खर करके पढ़ते थे।
تو یہ تاخیر اثر میں بڑی واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے وہ لوگ کتنا جلدی پڑھتے ہوں گے، جتنا بھی جلدی پڑھتے ہوں گے، اتنی بات ہے کہ حضرت ام سلمہ ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم اثر اثر نبی علیہ السلام تم سے بھی زیادہ تاخیر سے پڑھتے تھے، تو گویا کہ ان کو یہ کہہ رہی تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑھا کرو، اثر کو اتنی جلدی نہ پڑھا کرو۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابن جریج سے، ابن ملیکہ سے، وہ ام سلمہ سے، اور یہ جو علامہ احمد شاکر کا ہے اس میں بھی اسی کی سند کو دوبارہ ذکر کر کے کچھ اس میں راویوں کا اضافہ ہے، تو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ زیادہ اصح ہے۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ، ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی۔ شابش۔ اب آپ دیکھیں، آ جائے اثر کی طرف۔ دیکھو اثر کے بارے میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی وغیرہ کا مذہب وہی ہے جو ہر نماز میں کہ اثر کو جلدی پڑھنا ہے، یعنی پہلے وقت میں پڑھنا ہے، جبکہ احناف کا اس حوالے سے مذہب یہ ہے کہ اثر کو تاخیر کر کے پڑھنا ہے، لیکن تاخیر کر کے پڑھنا ہے سورج کی روشنی بدلنے سے پہلے پہلے۔ دیکھو سورج کی جو روشنی ہوتی ہے، اگر آپ اثر کو تھوڑا سا دیکھیں کہ سورج کی روشنی دوپہر میں یا عصر میں سفید ٹائپ کی ہوتی ہے نا، پھر جیسے ہی سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو غروب ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے سورج کی اس روشنی میں زردی آ جاتی ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہ زیادہ واضح ہوتا ہے کیونکہ عصر بہت لمبی ہوتی ہے، تو یہ چیز زیادہ ممتاز ہوتی ہے۔ سردیوں میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے تو انسان کو اندازہ نہیں ہو پاتا۔ پھر وہ سورج جو ہے نا زرد ہو جاتا ہے، یعنی اس کی جو دھوپ ہے نا، دھوپ میں زردی آ جاتی ہے اور دھوپ کافی اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب سورج کی میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ احناف کا اثر کے حوالے سے مذہب یہ ہے کہ اثر کو مؤخر کر کے پڑھنا افضل ہے، لیکن مؤخر کرنے کی ایک حد ہے، وہ حد یہ ہے کہ سورج کی روشنی تبدیل ہونے سے پہلے پہلے، یعنی سورج یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹے سے سورج غروب ہونے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے سورج کی روشنی چینج ہو جاتی ہے، وہ زردی مائل ہو جاتی ہے اور سورج کی ٹکیاں بھی بدل جاتی ہے، اس پر اس کی جو شعاعیں وہ بھی کافی کم ہو جاتی ہے اور اس پر نظریں ٹھہرنا بھی بڑی آسان ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو سورج میں چینجنگ آ جاتی ہے نا، اس چینجنگ سے پہلے پہلے تک اثر کو پڑھنا، یہ اتنی تاخیر کرنا افضل ہے۔ تو کہ یہ قید آپ نے یاد رکھنی ہے، سورج کی روشنی تبدیل ہونے سے پہلے پہلے، زرد ہونے سے پہلے پہلے تک تاخیر کرنا جو ہے وہ گویا کہ افضل ہے۔ یوں سمجھ لو یہ جو ٹائم ہے تقریباً غروب سے، سورج غروب ہونے سے پونا گھنٹہ پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے اتنی تاخیر کر کے پڑھنا جو ہے نا وہ احناف کے افضل ہے، اگر اس کو ہم گھنٹوں میں بیان کریں۔ ظاہر ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ اتنا اندازہ تقریباً۔ اب اس حوالے سے ائمہ ثلاثہ کی دلیل جو ہے وہ جو امام ترمذی نے پیش کر دی، پہلی دلیل حضرت عائشہ کی ہے۔ حضرت عائشہ تاجیل اثر جسے ائمہ ثلاثہ لیتے ہیں، کہ حضرت عائشہ کیا فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اثر پڑھتے تھے اور سورج ابھی تک میرے حجرے میں ہوتا تھا، سایہ چڑھا ہی نہیں ہوتا تھا، سایہ آیا ہی نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو سایہ کب آتا ہے؟ سایہ اس وقت، یہ ائمہ ثلاثہ کا میں استدلال بتا رہا ہوں، سایہ اس وقت آتا ہے جب سورج کافی دور چلا جائے، یعنی عصر کافی لیٹ ہو جائے تو دیواروں کے سائے لمبے ہو جاتے ہیں نا، اور دیواروں کے سائے لمبے ہونے کی وجہ سے وہ جو صحن ہوتی ہے اس میں دھوپ بھی ختم ہو جاتی ہے، سایہ آ جاتا ہے نا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے حجرے میں ابھی تک دھوپ ہوتی تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اثر پڑھ چکے ہوتے تھے۔ تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اثر کو کیا پڑھنا ہے؟ جلدی پڑھنا ہے۔ ظاہر ہے سایہ ہی نہیں ہے ابھی، دیواروں کا سایہ ہی ابھی نہیں آیا حجرے میں صحیح طرح سے، وہ دھوپ ہی دھوپ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ اثر کو جلدی پڑھنا ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی۔ شابش۔ لیکن یہ حضرت عائشہ کی جو یہ حدیث ہے نا، یہ کافی مشکل حدیث ہے، یعنی شراح بھی اس بارے میں یا محدثین بھی کافی اس بارے میں پریشان ہیں۔ وہ پریشان یوں ہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں دھوپ کیسے آ رہی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں حضرت عائشہ کے حجرے میں دھوپ کیسے آئے گی؟ دیکھو حجرہ تو کمرے کو کہتے ہیں نا۔ اب اگر ہم یہ مانیں کہ حضرت عائشہ کے کمرے کی چھتی نہیں ہوتی تھی تو یہ تو گویا کہ حضرت عائشہ کا کمرہ ایسا تھا ہی نہیں، ظاہر ہے کمرے میں تو چھت ہوتی ہے، تو سوال یہ کہ دھوپ پھر کہاں سے آ رہی تھی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر حضرت عائشہ کے کمرے میں دھوپ دروازے سے آ رہی تھی
تو پھر سوال یہ کہ وہ دروازہ کس کی طرف تھا، مشرق کی طرف تھا یا مغرب کی طرف؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر دروازہ مشرق کی طرف ہو پھر تو یہ حدیث تعجیل کی دلیل بنتی ہے نا، کہ مشرق کی طرف دروازہ ہے، ابھی وہ سورج سامنے کھڑا ہے اور دروازے سے دھوپ آ رہی ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے دروازے میں سایہ نہیں ہوتا تھا کیونکہ دھوپ بالکل سامنے سورج سامنے کھڑا ہوتا تھا، تو اس لیے اس میں یہ ہوتا تھا کہ اندر دھوپ ہوتی تھی۔ لیکن مسئلہ یہ کہ بعض روایت میں یہ آتا ہے، بعض یہ حضرت عائشہ کی جو تحقیق کی ہے ان کے حجرے کی، کہ ان کا دروازہ مغرب کی طرف کھلتا تھا۔ اگر ہم دروازہ مغرب کی طرف مانیں پھر تو حضرت عائشہ کی یہ حدیث تعجیل کی نہیں ہے، تاخیر کی دلیل ہے نا، کیونکہ اس کا مطلب ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے سورج اتنا لیٹ جا چکا ہوتا تھا کہ ادھر سے دھوپ آ رہی ہوتی تھی میرے دروازے سے کمرے کے اندر، تو گویا کہ اس وقت آپ علیہ صلاۃ والسلام اثر پڑھتے تھے، پھر تو یہ تعجیل کی بجائے تاخیر کی دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی اگر یہ جی بات سر. سمجھ میں آ گئی، شابش۔ اب اس میں نے بتایا یہ حدیث کافی کنفیوژن ہے، تو گویا کہ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس کو ائمہ ثلاثہ اپنی طرف بھی موڑ سکتے ہیں، آناف بھی موڑ سکتے ہیں، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ محدثین یہ کہتے ہیں اس حدیث کو حل کرنے کے حوالے سے کہ یہاں حضرت عائشہ کی مراد حجرے کی ہے ہی نہیں، کمرہ مراد نہیں ہے، کمرے کا صحن مراد ہے، جو کمرے کے آگے جو ایک صحن ہوتی ہے وہ مراد ہے۔ حضرت عائشہ یہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ صلاۃ والسلام اثر پڑھتے تھے کہ میرے جو کمرے کا صحن ہوتا تھا اس میں ابھی تک دھوپ ہوتی تھی، کمرے کی دیواروں کا سایہ ابھی تک اس میں نہیں آیا ہوتا تھا۔ تو بات ٹھیک ہے، اس سے تعجیل تھوڑی بہت نکلتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مکمل تعجیل پھر بھی نہیں نکلتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کمرہ بہت چھوٹا ہو، اس کی ہائٹ ہی بہت چھوٹی ہو۔ اگر کمرے کی ہائٹ ہم چھوٹی مانیں پھر تو اس کا سایہ کافی دیر کے بعد لمبا ہوگا نا۔ لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے، آپ آج کل کے شہروں میں تو یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں کہ اگر آپ بڑی بلڈنگ کھڑی ہو تو 3 بجے ہی سائے اتنے لمبے ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں اس کمرے کی ہائٹ کو بھی دیکھا جائے گا، کمرے کی ہائٹ زیادہ تھی، تھوڑی تھی، کتنی چھوٹی تھی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں اگر ہم صحن مراد بھی لیں اور جو زیادہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ دروازے سے کافی کنفیوژن ہے کہ مغربی دروازہ تھا یا مشرقی دروازہ تھا، تو اگر ہم صحن مراد لیں پھر بھی یہ کمرے کی ہائٹ سے بدل جاتا ہے، کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ کا کمرہ اتنا چھوٹا ہو، اور دوسری بات اس میں ایک اور بات بھی ہے، صحن کا ایریا بھی دیکھا جائے گا نا، یعنی اگر صحن چھوٹا ہے تو اس میں سائے جلدی آئیں گے، اور اگر صحن ہی بہت بڑا ہے تو کمرے کا سایہ اس تک پہنچنے کے لیے ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے ہوگا نا، جس طرح آج کل ہمارے صحن بڑے، اور ویسے بھی دیہاتوں میں تو صحن بڑے ہوتے ہیں، تو گویا کہ صحن کتنا بڑا ہے، کمرے کی ہائٹ کتنی ہے، تو یہ ایک بالکل بہت ہی ایسی فلیکسیبل قسم کی حدیث ہے جس کو کسی طرف بھی آپ موڑ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ائمہ ثلاثہ کی اس حدیث سے استدلال انتہائی کمزور ہے۔ کیا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کمزور ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ سر جی یہ تو بڑی جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہے. اگر آپ ایک جملے کی سینس میں دیکھیں تو وہ جملے کی سینس تو یہی کہہ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضور نماز جلدی پڑھتے تھے سب. جلدی پڑھتے تھے بالکل، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کتنی جلدی، یعنی بات تو ٹھیک ہے، یعنی یہ سوال ہے کہ وہ کتنی جلدی پڑھتے تھے، یعنی اصل تو مسئلہ یہاں اٹکا ہوا ہے نا۔ دیکھو اگر صحن بہت بڑا ہو نا اور کمرے کی ہائٹ چھوٹی ہو تو جو احناف کا وقت مستحب ہے اس میں بھی سایہ نہیں ہوتا تھا، دھوپ ہوتی تھی۔ کیا آپ اس بات سے میرے ایگری کریں گے یا نہیں؟ جی جی. ہاں، تو اس لیے وہ فلیکسیبل اس اعتبار سے ہے کہ وہ اگر 3 بجے، یعنی اگر 3 بجے سایہ نہیں ہے تو 5 بجے بھی دھوپ ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ کیسے ہم مطلقاً تعجیل کو دلیل بنا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس میں مسئلہ ہے، یہ ہو گیا ہم اس حدیث پہ بنیادی ہمارا اشکال یہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تو ہو گئی اس پہلی حدیث کا جواب۔ اب آپ آ جائیں حضرت انس کی حدیث کی طرف، آواز تو کٹ نہیں رہی ہے؟ نہیں استاد جی ٹھیک ہے بس. یہ ہمارا نیٹ جو ہے نا یہ بھی ایسا ہے جس طرح ایمرجنسی میں کوئی نہیں مریض ہو، ایمرجنسی میں مریض آپ نے رکھا ہو تو بار بار آنا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس کہ کچھ ہوا تو نہیں، مریض کو کچھ ہوا تو نہیں، تو اس لیے یہ نیٹ بھی ہمارا آپ سمجھ لو یہ آئی سی یو والا مریض ہے، تو اس لیے اس کو بار بار اس کا پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی کچھ تو ہوا تو نہیں، کچھ تو نہیں ہوا، تو یہ تھوڑا سا اس آئی سی یو کو آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔
تو ہم دوسری بات کیا کر رہے تھے، دوسری حدیث ان کی حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ ایک آدمی بیٹھا رہتا ہے، سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، پھر جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے۔ دیکھو شیطان کے دو سینگوں سے کیا مراد ہے، وہ دراصل ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، یہ جب غروب ہوتا ہے تو خاص طلوع اور غروب کے ٹائم شیطان آ کر نیچے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو شیطان آ کر نیچے کھڑا ہو جاتا ہے اور سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک قسم کا سورج یا غروب ہو رہا ہے تو اس کے سر پہ ہوتا ہے۔ تو شیطان یہ سمجھایا، یہ ریئلائز کراتا ہے اپنے چیلوں کو یا خود کو کہ سورج میں نے اٹھایا ہوا ہے اپنے سر کے اوپر، کیونکہ سورج اس کے اوپر بالکل ہوتا ہے طلوع ہوتے وقت اور غروب ہوتے وقت۔ تو فرمایا جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے، یعنی جب سورج غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اس وقت کھڑا ہو جاتا ہے، چار ٹھونگے مار لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جو ہے نا میں اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ حضرت انس کی یہ حدیث احناف کے خلاف ہے یا نہیں؟ نہیں لگتا استاد جی مجھے تو خلاف۔ نہیں، نہیں اناف کے تو لگتا، خلاف نہیں، کیونکہ اناف تو اس کیونکہ ٹائم کو سے پہلے کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہتے، تو یہ آناف تو اتنی تاخیر تو آناف بھی جائز نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا ہم جو وقت مستحب تک تاخیر کہتے ہیں اس میں تو نہ سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، نہ وہ انسان اتنا بیٹھا رہتا ہے کہ چار ٹونگے مارتا ہے۔ تو گویا کہ یہ دراصل ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بالکل عصر کو آخری وقت میں پڑھتے ہیں، اس مکرو وقت میں، اور وہ باقاعدہ مکرو وقت ہے عصر کا، جب سورج کی روشنی بدل جائے نا تو اس وقت عصر پڑھنا مکرو ہے، پڑھنا تو پھر بھی پڑے گا لیکن بہرحال وہ مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ہمارے خلاف ہے نہیں۔ ایک تو یہ بھی ان کی دلیل کا جواب، ایک اور دلیل بھی ان کی آتی ہے، شاید بخاری وغیرہ میں آپ پڑھ لیں گے کسی جگہ، یا ترمذی میں کسی جگہ آ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عصر پڑھاتے تھے تو ہم میں سے بعض لوگوں کا گھر بہت دور ہوتا تھا، تو ہم لوگ اپنے گھر آ جاتے تھے اور سورج ابھی تک اوپر ہوتا تھا۔ یہ بات صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عصر پڑھاتے تھے تو ہم عصر کے بعد اونٹ ذبح کر لیتے تھے، اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لیتے تھے اور ابھی تک مغرب نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ ان جیسی احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں میں ثلاثہ کہ نبی علیہ السلام عصر جلدی پڑھتے تھے۔ یہ تھوڑی سی مضبوط حدیثیں ہیں یہ والی، لیکن اس کا جواب بھی حنفی یہ دیتے کہ دیکھو کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے عصر پڑھی اور میں اپنے گھر پہنچ گیا، ابھی بھی سورج کھڑا تھا یا دھوپ کھڑی تھی، تو ہم کہتے ہیں یہ تو چلنے چلنے کا فرق ہوتا ہے نا، یعنی ایک آدمی ہو سکتا ہے تیز ہی اتنا چلتا ہو۔ تو گویا کہ اور اسی طرح جو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اونٹ ذبح کر لیتے تھے پھر اس کا گوشت پکا لیتے تھے۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ عید الاضحیٰ میں اپنے دیکھا ہوتا ہے، ایک قصائی کا ذبح کرنا ہے ایک ہمارا ذبح کرنا ہے، ایک قصائی کا بکرے کو تیار کرنا ہے ایک ہمارا تیار کرنا ہے۔ تو وہ دیہاتی لوگ تھے وہ ساری قصائی تھے، یعنی دیہاتی تو ساری قصائی ہوتے ہیں، وہاں تو الگ سے قصائی ہوتے نہیں تھے، ان کا کام بھی یہی ہوتا تھا۔ تو گویا کہ ان لوگوں کے لیے اونٹ کو ذبح کرنا اور اس کو تیار کرنا کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں جتنا ہمارے لیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ گوشت پکاتے کیسے تھے، یعنی صحابہ یا عرب کا معاشرہ اس طرح سے تو گوشت پکاتے نہیں تھے کہ ٹھیک ٹھاک ابھی پیاز کاٹو ٹماٹر کاٹو اب مسالے ڈالو اب یہ کرو، آگ جلا کر اس پر بس گوشت کو تھوڑا بہت سینک لیتے تھے اور یہی ان کا سالن ہوتا تھا، یہی ان کا گوشت ہوتا تھا۔ یعنی وہاں گوشت کا سالن کا رواج جو ہے نا اس کو وہ شوربا کہتے تھے، اس میں وہ سرید بناتے تھے، وہ بہت کم ہوتا تھا۔ تو وہاں جب گوشت پکتا تھا تو پھر گوشت ہی کھایا جاتا تھا۔ یعنی عرب کے معاشرے میں ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عرب معاشرے میں جس طرح ہمارے ہاں گوشت کو روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے، ایک سالن اور روٹی کا کمبینیشن ہوتا ہے، وہاں ایسی اتنی عیاشی نہیں ہوتی تھی۔ وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھئی آج گوشت پکا ہے، بس گوشت ہی روٹی ہے، گوشت ہی سالن ہے، گوشت ہی سب کچھ ہے۔ آج روٹی ہے تو روٹی ہی سالن ہے، روٹی ہی گوشت ہے، روٹی ہی سب کچھ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں وہ گوشت دراصل آگ پہ پکا کر کھا لیتے تھے۔ تو وہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے، وہ لوگ یہ لوگوں کا روز کا معمول تھا۔ تو لہٰذا یہ جو فیل ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی نے اتنا کام اتنی دیر میں کر دی، یہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ عین ممکن ہے کہ اگر احناف کے اس وقت مستحب میں بھی پڑھیں تو اس کے بعد بھی جو ہے نا بڑے آرام سے یہ کام کر بھی سکتے ہیں اگر کسی نے کرنا چاہا، خاص طور پر گرمیوں میں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی اتنی متعین دلیل نہیں ہے عصر کے جلدی پڑھنے کی، تو اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی ایسی فلیکسیبل قسم کی دلیل ہے جس میں آپ اس کو، یعنی کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اگر آپ عصر کو پہلے وقت میں بھی پڑھیں تو شاید وہ اونٹ ذبح کرتے کرتے ان سے مغرب ہو جائے،
تو لہٰذا ان دلائل کی بنیاد پر بھی ہم اثر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جبکہ آناف کے پاس دلیل کیا ہے؟ آناف کے پاس حضرت ام سلمہ کی کتنی واضح حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام زور تم سے جلدی پڑھتے تھے، تم اثر نبی علیہ السلام سے جلدی پڑھتے ہو۔ تو کم از کم اس سے اتنی بات تو ثابت ہو گئی کہ اول وقت میں اثر نبی علیہ السلام نہیں پڑھتے تھے، لیٹ پڑھتے تھے، اور حضرت ام سلمہ لوگوں کو کہتی ہے کہ اثر تم نبی علیہ السلام سے بھی جلدی پڑھتے ہو، تو اس کا مطلب ہے اثر کو لیٹ کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم اس کی دلیل لیتے ہیں کہ اثر کو لیٹ کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی استاد جی۔ جی پڑھو آگے۔ باب ما جاء في وقت المغرب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيدة عن سلمة بن اقوى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبة وعباس بن عبد المطلب. وحديث العباس قد روي عنه موقوفا وهو اصح. قال ابو عيسى حديث سلمة بن الاقوى حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض أهل العلم ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد. وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبرائيل وهو قول ابن المبارك والشافعي. شاباش ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ باب ہے، بابو ما جاء فی وقت صلاۃ المغرب، کہ مغرب کے نماز کا مستحب وقت۔ تو سلمہ بن اقویٰ کہتے کہ نبی علیہ السلام مغرب پڑھتے تھے اذا غربت الشمس، جیسی سورج غروب ہوتا، وتوارت بالحجاب، اور پردوں میں چھپ جاتا، یعنی حجاب سے مراد ہے جو جس کو ہم پہاڑ کہتے ہیں یا مغرب کہتے ہیں، تو اس میں جیسے ہی چھپتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب شروع کر لیتے تھے۔ اور اس باب میں حضرت جابر، حضرت زید بن خالد، انس بن رافع اور ابی ایوب، ام حبیبہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، ان سب کی حدیث رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عباس کی حدیث ان سے موقوف بھی ہے، یعنی ان کا قول بھی ہے، اور وہ زیادہ صحیح ہے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں کہ سلمہ بن اقویٰ والی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی اکثر عالی نبی علیہ کے صحابہ اور بعد والوں کا قول ہے کہ وہ مغرب کی نماز کی تعجیل کو انہوں نے پسند سمجھا ہے اور اس کی تاخیر کو مکروہ قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض عالی علم یہ کہتے ہیں کہ مغرب کے نماز کا وقت نہیں ہے مگر ایک ہی وقت۔ کیا مطلب؟ وہ امام شافی کا ایک قول ہے کہ مغرب کی نماز کا اول اور آخر وقت ہے ہی نہیں، مغرب کے نماز کا وقت اول وقت ہی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ مغرب کے نماز کا اتنا وقت ہے جس میں 3 فرض پڑھے جا سکے، بس وہی مغرب کا وقت ہے۔ تو گویا کہ جب مغرب کا وقت ہی اتنا ہے، اس کو کہتے ہیں وقت مضیق، یعنی تنگ وقت، کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو امام شافی کا ایک قول یہ کہ مغرب کا وقت مضیق ہے، بس اتنا وقت ہے جس میں آپ 3 رکعت پڑھ سکیں، اس میں یہ چوائس ہے ہی نہیں کہ آپ مؤخر کرو جلدی پڑھو۔ تو یعنی یہاں تک کہ بعض اہل علم اس طرف بھی گئے، تو اور وہ اس حدیث کی وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نبی علیہ السلام نے جو حضرت جبریل نے جو آپ علیہ السلام کو مغرب پڑھائی تھی، وہ دونوں دنوں میں ایک وقت میں پڑھائی تھی۔ تو اس سے معلوم ہے باقی نمازوں کو تو تھوڑا سا آگے پیچھے کیا تھا، پہلے دن اور دوسرے دن، لیکن مغرب کو آگے پیچھے کیا ہی نہیں تھا۔ تو اس سے معلوم ہے کہ مغرب کا جو ایک ہی وقت ہے، اور یہی ابن مبارک شافی کا قول ہے۔ تو دیکھو مغرب کے حوالے سے تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ مغرب میں تاجیل افضل ہے، یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں احناف بھی ائمہ ثلاثہ کے ساتھ آئے، کیونکہ احناف، میں نے آپ کو بتا دیا کہ احناف استحباب وقت کی بہت ساری چیزوں پہ بنیاد رکھتے ہیں، صرف اول وقت کو نہیں دیکھتے۔ تو مغرب میں دراصل جتنی بھی احادیث آ رہی ہیں، جتنی بھی نمازوں کے اوقات آ رہے ہیں، تقریباً سب اس بات پر متفق ہے کہ مغرب کو جلدی پڑھنا ہی افضل ہے۔ تو لہٰذا اس میں گویا کہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس لیے اس پر امام ترمذی نے بھی ایک باب باندھا ہے، دوسرا باب باندھا ہی نہیں۔ جی آگے۔ باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الآخرة وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن الأبي شوارب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر للثالثة. وبه قال حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی
عن ابی عوانہ بهذا الاسناد نحوه قال ابو عیسیٰ روا هذا الحدیث حشیم عن ابی بشر عن حبیب ابن سالم عن النعمان ابن بشیر ولم يذكر فيه حشیم عن بشیر ابن ثابت وحدیث ابی عوانہ اصح عندنا لأن یزید ابن ہارون روا عن شعبہ عن ابی بشر نحو روایت ابی عوانہ. جی شابش. دیکھو یہ باب ہے، باب ما جاء فی تاخیر العشاء الاخرہ. یہ باب ہے عشاء آخرہ کی تاخیر میں. دیکھو عشاء دراصل جو دیہاتی ہوتے تھے یا جو عرب کا معاشرہ ہوتا تھا وہ مغرب کو بھی عشاء کہتے تھے، تو پھر وہ مغرب کو عشاء اولا کہا جاتا تھا یعنی پہلی عشاء، اور عشاء کی نماز کو عشاء آخرہ کہا جاتا تھا. تو اس لیے وہ احادیث میں آپ کو عشاء آخرہ کا لفظ سمجھ میں آتا ہے یعنی دوسری عشاء. تو وہ کہ وہ مغرب کو پہلی عشاء کہتے تھے اور عشاء کو دوسری عشاء کہتے تھے، تو اس لیے اس میں ساتھ آخرہ کا لفظ ہے. تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ انا عالم الناس، میں لوگوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں بوقت حاضی صلاح، اس نماز کے وقت کے بارے میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے پڑھتے تھے لسقوط القمر لثالثہ، جب تیسری رات کا چاند غروب ہوتا تھا. جس ٹائم تیسری رات کا یعنی تیسری تاریخ کا چاند غروب ہوتا تھا اس ٹائم آپ پڑھتے تھے. تو آگے امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو حشیم نے ابی بشر سے و ابی بن سالم سے، انہوں نے نعمان بن بشیر سے، اس میں حشیم نے بشیر بن ثابت کا ذکر نہیں کیا، اور ابو عوانہ کی حدیث ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ یزید بن ہارون بھی اس کو شعبہ ابی بشر سے ابو عوانہ سے اسی طرح سے روایت کرتے ہیں. دیکھو یہ جو عشاء کا وقت ہے نا، تو جو عشاء کا وقت ہے اس میں یہ اگلا باب آپ لوگوں نے پڑھا تھا؟ نہیں استاد جی، یہ ابھی نہیں پڑھا. نہیں سر. اگلا باب بھی پڑھ لیں، پھر اس میں ہم کچھ باتیں بتاتے ہیں. جی باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة به قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن سيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وأبي برزة وابن عباس وأبي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر رضي الله عنهم. قال ابو عیسیٰ حدیث ابی ہریرہ حدیث حسن صحیح وهو الذي اختاره اکثر اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وراوا تاخیر صلاۃ العشاء الاخرہ وبه يقول احمد واسحاق. شابش. دوسری یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ڈر نہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی امت پر، لامر تمہیں انہیں حکم دیتا ایؤخر العشاء، کہ وہ عشاء کو مؤخر کرے ثلث اللیل تک، او نصف ہو یا کم یا زیادہ زیادہ اس کی آدھی رات تک مؤخر کرو. وہ فی الباب، اور اس باب میں حضرت جابر بن سمورہ، جابر بن عبداللہ، ابو برزہ، ابن عباس، ابو سعید خدری اور زید بن خالد اور ابن عمر کی حدیثین، ان ساری عشاء کی تاخیر والی حدیث بتا رہے ہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ والی حدیث حسن صحیح ہے، اور اسی کو اکثر اہل علم نے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور تابعین کہ وہ عشاء کی نماز کو تاخیر سمجھتے ہیں، اور یہی احمد اسحاق کا قول ہے. دیکھو جس طرح شروع میں نے بتایا تھا کہ عشاء کی نماز کے بارے میں جس طرح مغرب میں ہم ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہو گئے تعجیل میں، تو عشاء میں ہمارے ساتھ ائمہ ثلاثہ ہے کہ سب کے ہاں عشاء کی نماز میں تاخیر افضل ہے. اب تاخیر کتنی افضل ہے؟ دیکھو عشاء کی نماز خاص طور پر احناف اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کو ثلث اللیل تک مؤخر کرنا مستحب ہے، لیکن اس میں ایک شرط احناف لگاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تقلیل جماعت کا اندیشہ نہ ہو. جس طرح ابھی ہم نے حساب کیا، ثلث اللیل جو ہے یہ تقریباً آج کے اعتبار سے 9:15 کے آس پاس بنتا ہے. ابھی 9:15 ہے نا، تو 9:15 اچھا خاصا لیٹ ہے. یعنی ہمارے یہاں اب نمازیں آپ 7:30 پڑھ کے آئے ہو نا، تو اگر 9:15 عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی تو وہ ٹھیک ٹھاک لیٹ ہے. تو ثلث اللیل تک مؤخر کرنا ہے، لیکن اگر تقلیل جماعت کا خوف ہو کہ لوگ جماعت میں تھوڑے سے آئیں گے، پھر جو ہے نا جس ٹائم میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں اسی ٹائم میں پڑھ لیا کریں. ظاہر ہے لوگ جلدی زیادہ آتے ہیں نا، جس طرح ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے 7:30 اور 7:15 7:45، تو اس لیے پھر احناف کیا ہے، پھر اس کو جلدی پڑھنا ہے. اور اس میں بھی وہی اصول والا چلے گا کہ وقت استحباب میں لوگوں کی ضرورت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. تو یہاں دیکھو احناف کا اصول عشاء میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن دیکھو ائمہ ثلاثہ یہاں اپنے اصول سے ہٹ گئے نا. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک پہلے وقت میں پڑھنا اللہ کا حکم توجہ ہوتا ہے، تو پھر سوال عشاء میں کیوں ایسا نہیں کر رہے ہیں، عشاء کو کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟
تو عشاء میں وہ جو تعویل کریں گے باقی نمازوں میں ہم بھی وہی تعویل کرتے ہیں نا، تو گویا کہ ان کا اصول یہاں آ کر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آناف کا اصول ٹوٹا نہیں، کیونکہ آناف وقت استحباب میں صرف اس چیز کو نہیں دیکھتے اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اور نصف لیل تک، آدھی رات تک عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنا مباح ہے، یعنی مباح کا مطلب ہے نہ ثواب زیادہ ملے گا نہ مکروہ ہوگا، بس اجازت ہے۔ لیکن آدھی رات سے زیادہ لیٹ کرنا مکروہ ہے، گویا کہ آدھی رات سے زیادہ لیٹ کرنا اگر کوئی آدمی بلا ضرورت نقل کر رہا ہے پھر مکروہ ہے، لیکن ظاہر ہے سفر میں بسا اوقات مسئلہ ہوتا ہے، ایک آدمی بیمار ہے اس کو لیٹ ہو گیا یا کسی کام کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو معمول بنا لینا آدھی رات تک، آدھی رات سے زیادہ، یعنی جس کو کہتے ہیں رات کا آخری پہر، یعنی ثلث اللیل الاخیر، اس میں عشاء کو مؤخر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ وہ دراصل تہجد کا ٹائم ہے، تو اس میں تہجد وغیرہ یہ نمازیں پڑھنی ہوتی۔ تو یہ گویا کہ عشاء کی نماز کے حوالے سے بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند تو کیا ہے کہ عشاء کو تہائی رات پر پڑھا جائے، لیکن آپ نے فرمایا مجھے امت پر مشقت کا ڈر ہے، تو لہٰذا مشقت کے ڈر کی وجہ سے گویا کہ میں یہ حکم تو دیتا نہیں، لیکن مجھے پسند یہی ہے۔ اور یہ جو پہلے باب میں آئی ہے کہ تیسری رات کا چاند جب غروب ہوتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے تھے، تو آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے تیسری رات کا چاند مغرب کے کتنے گھنٹے کے بعد غروب ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو اس طرح سے رف اندازہ ہے؟ نہیں ہے کسی کو رف اندازہ؟ کیونکہ وہ صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس ٹائم پہ پڑھتے تھے جب تیسری رات کا چاند، ابھی اگلا جب چاند آ جائے نا تو آپ لوگ خاص طور پر تیسری رات کا چاند ذہن میں رکھیے کہ وہ کب غروب ہوتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی 2 گھنٹے تو لگتے ہوں گے نا مغرب سے، جب تیسری رات کا چاند غروب ہوتا ہے، یا نہیں لگتے 2 گھنٹے؟ آپ میں سے کسی کو ہے کوئی اندازہ؟ آپ لوگوں کی آواز مجھے نہیں آ رہی، آپ لوگ بول رہے ہیں یا نہیں؟ نہیں استاد جی کوئی استاد جی بول ہی میرا نہیں پہلے رہا۔ اندازہ نہیں ہے کسی کو، اسی وجہ سے سب خاموش ہے۔ ہاں چلو جی، تو چلو اگلے مہینے میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ تیسری رات کا چاند کب غروب ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا یعنی ایک آپ میں سے کوئی تھوڑا سا اس کو جو خاص طور پر دیہات میں رہتا ہے یا تھوڑا سا اس کو اندازہ رات کو باہر نکلتا رہتا ہے، تو وہ ذرا اس کو ایک آدمی اپنی ذمہ لے لے اور اس کو تھوڑا سا دیکھیں۔ مجھے یہ اس اسٹرانومی سے بھی جو علم اس کے ماہر ہوتے ہیں نا، یہ فلکیات کے، وہ بھی بتا سکتے ہیں، اس کا ایک خاص ٹائمنگ ہوتی ہے چاند کی، اگرچہ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ علاقوں کا فرق الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاند جس طول بلد پہ، جس عرض بلد پہ، اور ہر دن ہر مہینے کا چاند جو ہے نا اس کی جو ایک لوکیشن ہے نا، جس لوکیشن پہ یا جس پوزیشن پہ وہ واقع ہے، تو اس سے بھی وہ کہتے ہیں تیسری رات کے چاند میں فرق پڑ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ فرق 5-10 منٹ کا ہوگا تو ایک رف اندازہ تو ہو جاتا ہے نا۔ ایک تو یہ، اب آپ کہ عشاء کی نماز میں تاکیوں افضل ہے، اس کو ہم سمجھیں، سب ائمہ اس کو تاخیر افضل سمجھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو عشاء نماز میں تاخیر افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کے بعد دنیاوی باتیں کرنا، اس کو منع، حدیث میں منع کیا گیا، آگے آئے گا۔ تو اگر کوئی آدمی عشاء کو جلدی پڑھے گا تو ایسی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ایسی صورت میں وہ عشاء کے بعد پھر دنیاوی کاموں میں لگے گا، تو اس لیے عشاء کی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنے کا حکم کہ اپنے دنیاوی کام، کھانا ہے، کوئی باتیں کرنی ہے، وہ پہلے نمٹا دو، پہلے نمٹا کر انسان کی جو انتہا ہے وہ نماز پہ ہو جائے، بس نماز پڑھتے ہی وہ سو جائے۔ تو ایک بنیادی طور پر عشاء کی نماز میں تاخیر کو اس لیے افضل کیا گیا ہے تاکہ یہ جو ہے نا یعنی یہ جو یعنی اس وجہ سے یہ افضل ہے۔ دوسری اس میں افضل کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے نا یعنی کہ عشاء سے پہلے انسان نوافل پڑھے اچھی طرح سے، اور مغرب کے بعد چونکہ نوافل پڑھے جاتے ہیں تو اس لیے وہ ایک عبادت کا ٹائم ہے، تو نوافل وغیرہ پڑھے، چونکہ پھر وہ اس کے بعد انسان تھک جاتا ہے، اس نے سونا ہوتا، تو اس لیے اس میں فرمایا گیا کہ بس آخر میں عشاء پڑھو، اس سے پہلے اگر کوئی نوافل تو وہ پڑھ کے اور پھر عشاء پڑھ کے پھر انسان سو جائے، تو وہ نوافل کا زیادہ وقت دینے کے لیے بھی یہ کہا گیا ہے، کیونکہ عشاء کے بعد پھر زیادہ نوافل نہیں پڑھے جاتے، وہ تو پھر تہجد میں پڑھے جاتے ہیں،
تو عشاء سے پہلے اگر کوئی نوافل پڑھنے، کچھ ذکر اذکار کرنے، تو وہ عشاء سے پہلے کرے، عشاء کے بعد پھر انسان سو جائے۔ تو اس وجہ سے بھی عشاء میں تاخیر کو افضل قرار دیا گیا، لیکن بنیادی وجہ وہ پہلی وجہ ہے کہ ثمر دنیاوی گفتگو سے انسان بچا جائے۔ لیکن ظاہر لوگوں کی ضرورت تھی یا لوگ جلدی سونا ہے، تو اس لیے اس میں پھر وہ اس کا حکم لازم نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا کہ پسندیدہ تو یہی ہے لیکن بار۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ جماعت میں نہیں جاتے، جیسے خاص طور پر خواتین، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خواتین یا جو لوگ منفردن نماز پڑھتے، جیسے کسی جماعت رہ گئی یا کسی کا مسئلہ یہ ایسا کہ وہ عشاء کی جماعت میں نہیں جاتا، تو ان لوگوں کو پھر مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بھائی تو نہیں گئے، چلو ابھی ابھی نماز پڑھ لو تاکہ پھر فارغ ہو جائے، پھر باقی سب کاموں کے لیے فارغ ہوتے ہیں، باہر نکلنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ تو کم از کم اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ عشاء اس وقت پڑھنی ہے جب انسان اپنے بستر پہ آ گیا ہو، تو اس وقت پھر پڑھ لے تو زیادہ ثواب اس میں یہی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے مستحبات پہ بھی عمل کرے، تو اس کو منفرد کو، اور ظاہر ہے جو لوگ گھر میں نہ پڑھتے خواتین وغیرہ، تو وہ پھر آخر میں پڑھے، جس ٹائم سونے کا معمول ہے اس سے پہلے پڑھے۔ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی، میں اپنے دوستوں میں بھی یہ بات کہا کرتا ہوں کہ نماز کو لوگوں کو نماز کا اتنا بوجھ لوگوں پر رہتا کیوں ہے؟ یعنی میری یہ ہے کہ جس دن میں نہیں جاتا جماعت ہے تو میں عشاء بہت میں پڑھتا ہوں، کبھی بھی جلدی نہیں پڑھتا کہ بس ابھی فارغ ہو جائے عشاء سے، نہیں، جس ٹائم سونے کا ٹائم ہوتا ہے اس وہ میں عشاء پڑھ لیتا ہوں۔ یہ نماز کا بوجھ اتنا کیوں ہے؟ مثلا وضو میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ٹوٹیاں تو لگی ہوئی کتنی دیر لگتی ہے؟ اور نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ تو آپ 5 منٹ وضو کے ڈالیں تو 15 منٹ کا کیا ہے؟ پتہ نہیں لوگ کیوں اس کو اتنا وہ کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہوتا ہے جب کبھی دعوتوں پہ یا کسی بندہ گیا ہوتا ہے، وہاں سب کو جلدی ہوتے ہے نماز پڑھنے کی، بھائی پہلے پہلے نماز پڑھے نماز پڑھے۔ تو یہ کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، نماز کو اتنا بوجھ بنانا چاہیے یا نہیں؟ یہ خواتین کو بھی ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی سبھی اگر کسی دن کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے یا مرد حضرات باہر سے آنے سے دیر ہو جائے، تو ان کو بس یہ رہتی ہے کہ بس بھائی سارے گھر کے خود پڑھو، نماز پڑھو تاکہ فارغ ہو پھر فری ہو جاؤ۔ بھائی اتنا خود کو فری کرنے کی کیا ضرورت؟ نماز روکا تو نہیں ہے نا ہمیں کسی سے، نماز روک تو نہیں رہی، بھائی آپ اپنے کام کریں، تو جب سونے کا ٹائم ہے تو اس میں پڑھے۔ تو اس لیے یہ اس میں ایک فائدہ یہ ہے، خاص طور پر طالب علمی میں تو ظاہر ہے وہاں نماز جلدی ہو جاتی ہے نا جماعت کے ساتھ۔ تو مجھے طالب علمی میں میری عادت یہ تھی کہ میں وطر نہیں پڑھتا تھا، وطر میں نہیں پڑھتا تھا، وطر میں سونے کے ٹائم پڑھتا تھا۔ اس میں یہ فائدہ ہو جاتا تھا کہ وہ باوضو ہو جاتے تھے۔ تو الحمدللہ طالب علمی میں، اور اس کے بعد جیسے میں وہاں استاد رہے تو تقریباً یہ کافی اچھی خاصی عادت تھی باوضو ہو۔ اب یہ ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے انسان کا عمر کے گزرنے کے ساتھ انسان کی وہ بہت ساری چیزیں کمزور ہو جاتی ہے، تو اب بسا عشاء آخر میں پڑھے، پھر بھی ایک عادت لگی ہے واش روم جانے کی، تو اس لیے اب تو باوضو سونے کی بہت ہی کم موقع ملتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو اسٹرانگ ہو یا جو آخر میں پڑھے، تو اس کا فائدہ ایک یہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے نا باوضو سونے کا بھی موقع مل جاتا ہے عشاء کو آخر میں پڑھنے کا۔ تو باوضو کی ٹھیک ٹھاک فضیلت ہے، اور ساری رات اس کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ تو اس لیے باوضو انسان کو سو جانا چاہیے۔ تو اگر جلدی بندہ عشاء پڑھ لے تو پھر اس آدمی کے لیے باوضو سونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ میں یہ چیز پھیلنی چاہیے کہ بھائی نماز کو اتنا بوجھ نہ بناؤ جیسے سر پر کوئی چیز رکھی ہے، کہ نماز ہو جائے گی، آرام سے پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک ہی نماز تو ہے جس میں شیرخیر بھی چاہتی ہے اور وقت بھی بہت لمبا ہے، تو اسی میں تو ہمیں اس کو یعنی اسی طرح سے اپنے آرام سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو یہ اسی لباس سے تو یہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی اب؟ یہ 10 منٹ رہ گئے، 10-15 منٹ، اس میں ہم آپ کے سوالات لے لیتے ہیں کچھ۔ جی استاد جی دیتے رہے۔ استاد جی میرا مغرب کی نماز کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ جی جی مغرب کریں کی سوال۔ نماز لیٹ پڑھتے ہیں استاد جی، کچھ لوگ مغرب کی نماز، اور ان کے ہاں جو افطار صوم ہے وہ بھی لیٹ ہیں، اہل تشیع جو ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے استاد جی اس بات کی؟
کس چیز کی کیا دلیل ہے؟ استاد جی اہل تشیع مغرب تھوڑا سا تاخیر سے پڑھتے ہیں رمضان میں؟ ہاں، روزہ اہل تشیع جی کی بات روزہ کر رہے ہیں؟ جی میں اہل تشیع کی بات کر رہا ہوں جی استاد جی ہاں، اہل تشیع جو ہے ان کے پاس ہے کچھ اس طرح کی کچھ روایات آتی ہیں کہ وہ جب ستارے ظاہر ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام مغرب پڑھتے تھے. اب وہ خاص حدیث کے الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہے ان کے اپنی کتابوں میں بھی روایات منقول ہے. اس لیے وہ اندھیرے میں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں مغرب اندھیرے میں پڑھنی چاہیے. وہ یہاں اہل سنت سے بالکل الگ ہے. وہ اس کو اندھیرے میں زیادہ افضل سمجھتے ہیں. جی جزاک اللہ استاد جی چلو جی. اور استاد جی ابھی میں نے دیکھا نیٹ پہ جو آپ نے تیسری رات کے ہلال کا کہا تو وہ میں نے نیٹ پہ دیکھا تو اس نے مجھے پوچھا کہ کس مخصوص مہینے کے لیے پوچھ رہے ہو تو میں نے اس سال کے رمضان کا اسے کہا کہ تیسری رات کا بتائے تو اس نے 74 منٹ کا وقت بتایا ہے یعنی اس نے کیا وقت بتایا؟ یہ میں نے ابھی میسج کھول دیا. یہ 7:15 کا ٹائم بتا رہا ہے. یہ 74 منٹ کا بتا رہا ہے. ہاں؟ سوا 74 گھنٹہ. منٹ کا ٹائم جی استاد جی ہاں تو گویا کہ اسے معلوم آپ علیہ السلام شاید جلدی پڑھتے تھے نا، صحابہ کی ضرورت کا خیال رکھتے تھے. وہ جو صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کسی بھی رات کے چاند پہ اس کو پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب ہے آپ علیہ السلام اسی ٹائم کے آس پاس ہی پڑھتے تھے جس ٹائم میں ہم پڑھتے ہیں. لیکن بہرحال احادیث میں کچھ آگے احادیث آ رہی ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام لیٹ بھی کرتے تھے. بسا اوقات لیٹ بھی کرتے تھے. صحابہ کرام کو نیند بھی آ جاتی تھی. وہ بیٹھتے بیٹھتے سو جاتے تھے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ معمول نہیں ہوتا تھا. کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتا تھا، لیکن زیادہ تر معمول آپ کا وہ تیسری رات کے چاند والا ہی ہے. سمجھ میں آ گیا اب؟ جی استاد جی جی. اور دیکھو غروب کے بعد کتنے منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے؟ اچھا سوال ہے. دیکھو غروب کے بعد وقفہ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غروب کیا ہوا یا نہیں ہوا، اس کو یقینی بنانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگانا چاہیے. جیسے مثلا اگر غروب مثلا 6 بجے ہوتا ہے تو 5 منٹ اس میں دے دے، 10 منٹ اس میں دے دے. اس لیے کہ وہ ہمیں بسا اوقات لگتا ہے غروب ہو گیا، وہ بسا اوقات حقیقت میں غروب نہیں ہوا ہوتا. تو وہ جو ٹائم لگاتے ہیں وہ دراصل غروب کو یقینی بنانے کے لیے لگاتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے عموماً اپنے علاقے میں تو یہ دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ 10 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں. یعنی اگر مثلا 6 بجے غروب کا لکھا ہے تو ہمارے یہاں مثلا اذانیں میں نے دیکھی ہے کہ 6:10 پہ ہوتی ہے. 6:08 پہ کچھ لوگ کر لیتے، زیادہ تر 6:10 پہ میں نے دیکھی ہے کہ 6:10 پہ اذانیں ہو جاتی ہیں اور نمازیں ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں اگر آپ اب اس میں بھی دیکھیں تو اس طرح سے وہ ٹائم کچھ نہ کچھ رکھ لیتے ہیں لوگ. کچھ شہری علاقوں میں زیادہ نہیں رکھتے لیکن دیہاتی علاقوں میں رکھ لیتے ہیں لوگ. تو وہ 10 منٹ کا ٹھیک ہے، 10 منٹ کا یقین بھی ہو جاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے. تو ورنہ 5 منٹ تو رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ بسا اوقات وہ تو ایک حساب تو ہے، یعنی اس کا فلکیات کا، کہ اس ٹائم پہ سورج غروب ہو گیا، لیکن حقیقت میں اس میں کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اور استاد جی اصل اختلاف تو ہمارا 3 نمازوں کے اوقات میں ہی ہے نا، فجر میں تغلیس اور اسفار کا، اور ظہر اور عصر میں تعجیل اور تاخیر کا. شاباش، بالکل یہی 3 نمازوں کا اختلاف ہے. مغرب اور عشاء جو ہے اس میں اختلاف نہیں. اب سمجھ آ گیا؟ جی استاد جی. اور اس کو مزید آسان بنانے کے لیے ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کو مزید آسان یوں بنایا جا سکتا ہے کہ ہمارے یہاں سوائے مغرب کے ہر نماز میں تاخیر افضل ہے، سوائے عشاء کے ہر نماز میں تعجیل افضل ہے.
تو اس لیے اگر نمازوں کا الگ الگ وقت یاد نہ رہے تو یہ بھی بڑا آسان حصے میں سمرائز ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ظاہر ہے فجر اسفار میں تو تاخیر ہے، زور کو گرمیوں میں تاخیر ہے، اور جو مغرب ہے جو عصر ہے اس میں تاخیر ہے، عشاء میں تو ہے ہی تاخیر، تو سوائے مغرب کے ہمارے یہاں ہر نماز میں تاخیر ہے، اور ان کے یہاں سوائے عشاء کے ہر نماز میں تاجیل ہے، مغرب میں پہلے سے تاجیل ہے، عصر میں بھی وہ تاجیل سمجھتے ہیں، اور فجر کو بھی غلط میں پڑھتے تو تاجیل ہو گئی، زور کو بھی وہ جلدی پڑھتے تاجیل کے ساتھ، تو ان کے یہاں سوائے عشاء کے ہر نماز میں تاجیل ہے، اور ہمارے ہاں سوائے مغرب کے ہر نماز میں تاخیر ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد جی۔ اور استاد جی عشاء کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے تک ہے، یعنی تہجد کا وقت بھی شامل ہے عشاء کو؟ ہاں بالکل شامل، اگرچہ بعض تابعین سے ایسا ہے کہ وہ نصف اللیل کے بعد عشاء کو ختم کر لیتے ہیں، لیکن ائمہ اربعہ بہرحال اسی بات پر متفق ہے کہ طلوع فجر سے پہلے پہلے تک عشاء کا ٹائم ہے، تو اس لیے تہجد کے ٹائم میں بھی عشاء کا وقت ہے، اور استاد جی نصف اللیل کو ہم 12 بجے لیکن سے چونکہ نہیں بلکہ تہجد انتہائی دیر سے پڑھی جاتی ہے نا، یعنی تہجد اس ٹائم پڑھی جاتی ہے جب طلوع فجر میں کوئی 10 15 20 منٹ رہتے ہیں یا آدھا گھنٹہ رہتا ہے، اصل میں تہجد تو اس ٹائم پڑھی جاتی ہے، تو اس ٹائم تک عشاء کو لیٹ کرنا یہ انتہائی ایک قسم کی بے احتیاطی ہے، اور طلوع فجر ہو بھی سکتا ہے بسا اوقات، تو اس لیے وہ عشاء ٹائم تو ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہے جو مجبوری کی حالت میں یا کسی بھی درجے میں بہرحال اس تک تو گنجائش تو ہے، لیکن اس کو معمول بنانا یا قصدن اس ٹائم تک تاخیر کرنا نہیں چاہیے۔ دراصل عشاء میں ایک یہ کہ اگر اس ٹائم تک آپ کا مؤخر کریں گے نا تو آگے حدیث میں آئے گا عشاء سے پہلے سونا منع کیا گیا ہے حدیث میں، عشاء سے پہلے سونا نہیں، تو اب اگر ایک آدمی آدھی رات کے بعد پڑھتا ہے، آدھی رات کو پڑھتا ہے، تو وہ بیٹھے گا تو نہیں، پھر بس اوقات وہ سو جائے گا، تو عشاء سے پہلے نیند کو کافی ناپسند سمجھا گیا ہے، اس لیے بھی اس کو آدھی رات یا آخری پہر میں پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، خاص طور پر آخری پہر میں۔ اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ چلو جی، یہ 2 گھنٹے پڑھانا تو واقعی بڑا مشکل ہے نا، مسلسل پڑھانا۔ استاد جی پڑھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ سال کے شروع میں جب ہمارا اور مولانا رشید صاحب کا مشورہ ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کیا خیال ہے ہفتہ اور اتوار دونوں ایک ایک کلاس ہم دونوں رکھیں، یا اس طرح سے کریں کہ ہفتہ آپ رکھیں مثلا 2 گھنٹے، اتوار میں رکھتا ہوں، یعنی ایک ایک دن رکھتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا 2 گھنٹے ایک موضوع پڑھنا اور ایک استاد سے پڑھنا اور ایک استاد کا پڑھانا یہ کافی مشکل ہے، تو ہم کیوں اتنا بوجھ ڈالیں ان پہ یا خود پہ، تو دونوں راتوں میں ایک ایک گھنٹہ کر لیتے، چلو ہم دونوں راتیں تو ہو جائیں گی، لیکن فائدہ یہ ہو جائے کہ ایک جب استاد بدلے گا تو تھوڑی سی ذائقہ بدل جاتا ہے نا، کتاب بدل جاتی ہے اور تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے، فریش سا ہو جاتا ہے، تو ایک تو ان کے لیے سبق بھی بڑا آسان ہو جاتا ہے، دوسرا اس میں پھر وہ 1 گھنٹہ ہوتا ہے تو اس میں توجہ بھی زیادہ رہتی ہے۔ 2 گھنٹے میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے 1.5 گھنٹہ پڑھا لے، چلو آگے آخری آدھا گھنٹہ چھوڑ دو، تو ہر دفعہ وہ آدھا آدھا گھنٹہ چھوڑے گا تو اس طرح سے پھر کتاب کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی، تو اس لیے میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تو اب مجھے اب لگ رہا ہے کہ میرا مشورہ صحیح تھا، کیونکہ آج 2 گھنٹے پڑھاتے ہوئے مجھے تو آج کل گلا بھی ٹھیک نہیں ہے، تو مجھے تو اچھا خاصا مشکل لگ رہا ہے، لیکن ان کی چونکہ پریشانی تھی، ان کو ایک ایمرجنسی کوئی کام پیش آیا، تو یہ وہ ایگری تو ہونا پڑا، لیکن میں خود پریشان تھا کہ وقت کیسے گزرے گا، لیکن الحمدللہ گزر تو گیا ہے۔